السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ایپیسوڈ 32 آف ناول بخت، جس کی رائٹر ہیں مہرالنساء شاہ میر۔ تو ہم اس کو جلدی جلدی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ریڈی سیٹ گو۔ ہسپتال کا پرائیویٹ وارڈ اس وقت ایک عجیب سی منحوسیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر پھیلی سیاہ رات کے برعکس اندر سفید اجلی روشنیاں پھیلی تھیں۔ کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے اور سارا شہر وہاں سے صاف نظر آتا تھا۔ کراچی شہر دن کے اجالے میں جتنا بھی شور گندگی سے بھرا ہوا نظر آتا، لیکن جیسے کراچی کی خوبصورتی رات میں دکھتی تھی، وہ رات کے اندھیرے میں اس شہر کو اجالے سے دیکھتی آنکھوں کو خیرہ اور اندر کے اندھیروں کو مٹا کر جاتی تھی۔ کھڑکی کے پاس ایک سنہری آنکھوں والا مرد کھڑا تھا۔ اس کے عقب میں بیڈ پر تکیوں کے سہارے بیٹھی ہوئی اس کی بہن بھی تھی۔ آپ چاہتے ہیں میں ایک بار پھر ذلت جھیلوں؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ وہ یاسیت سے کہہ رہی تھی۔ اس کی سبز آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی معلوم ہوتی تھیں، بال بے جان، خشک اور چہرہ کھنڈر۔ مرد نے مڑ کر نہیں دیکھا، وہ اسی طرح روشنیوں پر نظریں جمائے کھڑا رہا۔ میں تمہیں ذلت سے بچا رہا ہوں نیرو، تمہیں بھی اور اپنی مری ہوئی ماں کو بھی۔ تم آزاد ہو، چاہے اس رشتے کے لیے انکار کر دو، لیکن یہ ذلت ڈھکی چھپی تھی۔ آنے والی ذلت پوری دنیا دیکھے گی، پھر خود سے نظر ملا سکو گی۔ اس کی آواز ٹھنڈی تھی، بے لچک، بے تاثر۔ پیچھے بیٹھی سبز آنکھوں والی لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اس کی ہچکیاں سارے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ میں کیا کروں بھائی، کہاں جاؤں؟ میرے پاس اب کچھ نہیں ہے، فیصلے کا کوئی اختیار نہیں ہے، جانے کو کوئی جگہ نہیں ہے، منہ چھپانے کو کوئی کپڑا تک نہیں ہے۔ میرے نصیب میں ایسی ذلت کیوں؟ وہ اب کے بلند آواز میں چیخنے لگی تھی۔ اس کے بھائی نے گویا کان لپیٹ لی، آنکھیں بند کر لیں، اور اس نے واقعی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ وہ اپنی بہن کی بات سن رہا تھا یا نہیں، لیکن اس کے لب بے آواز ہل رہے تھے۔ اللہ انہیں غارت کرے، آپ میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ یاقوت نے میرے ساتھ ظلم کیا، اس کو جان سے مار دے، اگر ذرا بے غیرت ہے تو اس کو مار دیں یا پھر مجھے مار دیں، لیکن میری اس سے شادی نہ کروائیں، یہ ظلم ہے، خدا کے لیے یہ مت کرے بھائی۔ وہ بری طرح روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان کہہ رہی تھی، اللہ انہیں غارت کرے۔ وہ پھر سے بڑبڑایا، میں یہ شادی نہیں کروں گی، میں خود کو مار ڈالوں گی، میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گی۔ یہ کیسے لوگ ہیں اللہ اللہ، یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ مری ہوئی عورتوں کو بھی نہیں بخشتے۔ وہی زیانی انداز میں چلاتے ہوئے اپنے بال نوچ رہی تھی، اپنے چہرے پر تھپڑ مار رہی تھی، زور زور سے تھپڑ مار رہی تھی اور چہرے کو نوچتی جا رہی تھی۔ نو اب بھی نہیں مڑا، وہ کسی برف کے مجسمے کی طرح ساکن کھڑا رہا، آنکھیں بند کیے بڑبڑاتے ہوئے، اللہ انہیں غارت کرے۔ اب کہ وہ اٹھی تھی، پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے اس نے اپنا سارا بستر نوچ ڈالا۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اس پہ گویا جنون سا طاری ہو چکا تھا۔ اس نے آج نو کا لایا ہوا کھانا فرش پر پھینک دیا تھا، ٹرپ اسٹینڈ کو زور سے زمین پر دے مارا، خود فرش پر ڈھہ سی گئی۔ اللہ انہیں غارت کرے۔ سرگوشی اب بھی جا رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے بھی بہہ رہے تھے۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، یاقوت میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے اس سے محبت کی تھی، میں نے تو ہمیشہ اس کا اچھا چاہا تھا، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اب اپنے ہاتھ زور زور سے زمین پر مار رہی تھی، اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچے وہ آج خود کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ اس نے اسی جنونی انداز میں فرش پر گری کھانے کی پلیٹ اٹھائی اور اپنے سر پر دے ماری۔ پتلا خون ایک لکیر کی مانند جس کے سر سے بہنا شروع ہوا اور پھر بھل بھل فرش پر گرنے لگا۔ نو مڑا اور اپنی سرخ آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھا جس سے سب سے زیادہ محبت کی تھی، اس نے جسے سب سے زیادہ چاہا تھا، وہ اس کے لیے بیٹیوں کی طرح تھی۔ وہ فرش پر بے دم ہو کر گری پڑی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا، پھر جھک کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر بیڈ تک لایا۔ وہ خود کو چھڑوا رہی تھی، اس کی پشت پر تھپڑیں مار رہی تھی، لیکن وہ بس چپ تھا۔ اس کے لب سرگوشی کرنا بند کر چکے تھے۔ نو نے اسے بیڈ پر بٹھا اور پھر اسے خاموشی کے ساتھ اسے سینے سے لگا لیا۔ اللہ انہیں غارت کرے گا، اس نے تسلی دی، لیکن وہ نہیں سن سکی، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ نو نے اسے نرمی سے واپس لیٹا دیا، پھر ذرا فاصلے پر رکھے فرسٹ ایڈ باکس کو لے آیا۔ اب وہ اس کے سر کا زخم صاف کر رہا تھا اور پھر دہراتا جا رہا تھا، اللہ انہیں غارت کرے۔ ایک بار پھر باہر پھیلی تاریک رات آج پہلے سے زیادہ تاریک لگی تھی۔ فجر کی اذانیں باسی ہو چکی تھی، سورج ڈھکا چھپا سا کہیں سے نظر آتا جا رہا تھا۔
اپنا مکمل دیدار فی الحال اس نے ممنوع قرار دے رکھا تھا۔ ایسے میں عمر حیات کے بنگلے کی چھت پر آؤ تو حال سلطان گلابی ڈھیلے ڈھالے کرتے شلوار میں ملبوس، بالوں کو کھلا چھوڑے اپنے آگے مٹی کے بڑے بڑے برتن رکھے بیٹھی تھی، یوں کہ گویا تھال نما پلیٹ ہو کوئی۔ بورے بال شانوں سے ڈھلک ڈھلک کر آگے کو گر رہے تھے۔ اس کے آگے 5 بڑی بڑی مٹی کی پلیٹیں رکھی تھی، ساتھ ایک بڑے سے برتن میں اناج کے دانے اور ٹوٹا چاول، وہ چاول جن کے دانے عام چاول کے دانے کے مقابلے چھوٹے اور بھربھرے سے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے لیے بہترین غذا تھی۔ دفعتاً اسے اپنے عقب سے کسی کی قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، اس کے سامنے وہی تھا، سیاہ آنکھوں والا مرد۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ سرمئی ٹریکنگ سوٹ میں ملبوس، شاید جاگنگ کے لیے جانے والا تھا۔ اس کی تیاری سے یہی لگتا تھا۔ یہ صبح صبح کس کی خدمات ہو رہی ہیں؟ وہ کہتا ہوا آگے آیا اور پنجوں کے بھلے اس کے قریب بیٹھا۔ پرندوں کی۔ میرے گھر میں ہمیشہ میں اور حسن ایسے برتنوں میں پانی اور اناج رکھتے تھے، وہ چہرہ پلیٹ پر جھکائے کہہ رہی تھی۔ ہمیشہ ہمارا مقابلہ ہوتا تھا کہ کس کی پلیٹ سے جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ کس کی؟ حسن کی۔ اس کی پلیٹ ہمیشہ جلدی خالی ہو جایا کرتی تھی اور اس کو بابا سے انعام ملتا تھا۔ میرے اور حسن کے درمیان مقابلہ رہتا تھا کہ کون زیادہ نیکی کرتا ہے۔ وہ بولتے ہوئے پلیٹ ہاتھ میں لیے اٹھی اور دیوار کی جانب بڑھ گئی۔ ہر ہفتے بابا ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے اور ہماری نیکیاں کاؤنٹ ہوتی تھی، اور جو جیت جاتا اسے انعام ملتا۔ اس نے پلیٹ منڈیر پر رکھ دی۔ عمر نے دوسری پلیٹ اٹھائی اور اس کے عقب میں جا کھڑا ہوا۔ اب جھوٹ بولتی تھی تاکہ حسن جیت جائے اور اسے انعام ملے۔ وہ پلیٹ کو منڈیر پر رکھتے ہوئے بولا۔ ایک پل کو ہالے رک سی گئی۔ تمہیں کیسے پتا؟ اس نے کندھے اچکائے۔ مجھے سب پتہ ہوتا ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے واپس آئے۔ عمر نے جھک کر 2 پلیٹس اٹھائیں، ایک ہالے کے ہاتھ میں دی۔ ہاں، میں جان کر ہارتی تھی۔ حسن کو جیتتے ہوئے دیکھنا اچھا لگتا تھا، مجھے بہت خوشی ہوتی تھی۔ وہ مجھ سے چھوٹا ہے، حسن میرا بھائی ہے، اور وہ میرا بھائی کم اور بیٹا زیادہ لگتا ہے، اور مجھے سالہ کم اور صاحب زیادہ لگتا ہے۔ وہ ترکی بترکی بولا تو ہالے ہنس پڑی۔ ان دونوں نے مزید 2 پلیٹس بھی منڈیر پر رکھ دیں۔ دھوپ اور گرمی کے مارے پرندوں کے لیے یہ کوئی نعمت ہی تھی۔ ویسے آپ غلط کر رہی ہیں، ان پرندوں کو کمفرٹ کا عادی بنا دیں گی۔ اللہ نے ان کو پر دیے، آنکھیں دی، اپنا کھانا خود ڈھونڈ سکتے ہیں، اس نے اعتراض کیا۔ ہالے واپس مڑ گئی، پانی کے بڑے بڑے پیالے اٹھائے اور دوبارہ اس کی طرف آنے لگی۔ وہ اسے اپنے قریب آتے دیکھتا رہا۔ تمہارے پاس پیر ہیں تو پیدل سفر کیوں نہیں کرتے؟ اس نے پیالہ منڈیر پر رکھا تھا۔ پاس 1000 ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں کمفرٹ دیتی ہیں اور تمہارے لیے زیادہ ہے، پھر تم کیوں انہیں اپنے پاس رکھے ہوئے ہو؟ اور اپنے بازو سینے پر باندھے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ عمر غور سے اسے سن رہا تھا۔ اس نے کئی بار ہیون کی چھت پر مہراج سلطان کو اسی طرح پانی کے پیالے اور دانہ رکھتے دیکھا تھا، لیکن سوال نہیں کر پایا تھا۔ حالے کہہ رہی تھی، کسی کو کوئی کمفرٹ دیتے ہو یا اس کے لیے کوئی سہولت پیدا کرتے ہو، یہ مت سوچو کہ وہ ڈیزرو کرتا بھی ہے یا نہیں۔ ثواب اور نیکی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے کیے گئے کاموں کے اجر وہ خود دیتا ہے۔ ہم کیوں سوچ سوچ کر خود کو ہلکان کریں؟ بابا کہتے تھے پرندوں کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، میں تو بس دعاؤں کے لیے کر رہی ہوں۔ عمر نے دیوار سے ٹیک لگا لیا اور مسکرایا۔ حالے اس کو دیکھ کر مسکرائی۔ پیارا لگ رہا ہوں نا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ زہر لگ رہے ہو؟ وہ بس اسی کی طرح مسکراتی رہی۔ آسمان پر اترتے پرندوں کے غول اور صبح کی بہتی ہوئی ہوا دلچسپی سے ان کو دیکھتی رہی۔ کوئی وقت تھا جب آپ کو میری آواز پسند نہیں تھی اور میرا چہرہ برا لگتا تھا۔ وہ وقت برا تھا، ورنہ تمہاری آواز نے تو آدھی رات میں بھی میرے قدم جکڑ دیے تھے۔ ایک پل کو وقت تھم گیا، شہر کی ساری آوازیں تھم گئی۔ عمر کو لگا اس کا دل بھی تھم گیا۔ حالے اسے دیکھتی رہی یک ٹک بغیر پل جھپکے۔ یہ سرمئی سوٹ اتنا کیوں پسند ہے تمہیں؟ ہر صبح یہی پہن لیتے ہو؟ اس نے پچھلی بات کا اثر زائل کرنا چاہا۔ اس میں زیادہ گورا لگتا ہوں میں، اس لیے۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ پارک میں آنے والی لڑکیوں کی نظر مجھ پر ٹھہری جاتی ہے۔ زہر لگ رہے ہو، وہ اس کی باتوں کے جواب میں بس یہی بولتی تھی۔ ہیون چلیں گی میرے ساتھ؟ اس کی اچانک پیشکش پہ حالے یکدم سیدھی ہو کھڑی ہوئی، گردن میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی۔ میرا پیپر ہے۔ صاف ظاہر تھا وہ اسے ٹال رہی ہے۔ میں پیپر سے پہلے گھر لے آؤں گا۔ حالے نے چند ثانیے اس کو دیکھا، وہ بس سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم کیوں ہو ایسے؟ کیسا؟ وہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ میرے عزیز، میرے لوگ سب مجھے کہتے ہیں کوئی حالے کو نہ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک حالے ہے جو تمہیں نہ نہیں کہہ سکتی۔ مجھے تم سے ڈر لگنے لگا ہے، تم مجھے ہپنوٹائز کر رہے ہو۔ وہ جھرجھری لے کر سادگی سے کہتی آگے بڑھ گئی۔ عمر وہیں کھڑا رہا، ساکت، شل،
اس کی آنکھوں کی پتلیوں کی حرکت ساکت ہو گئی، دل رک رک کر چل رہا تھا، کانوں میں کوئی آواز تھی جو گونج رہی تھی، میں اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہوں اماں، وہ مجھے ہپناٹائز کر دیتی ہے۔ اس پل اس سارے شہر میں بس دل کی دھڑکن کی آواز آتی تھی۔ 4 سال قبل اس کی پڑھائی کو مکمل ہوئے 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ CSS کا امتحان دینا چاہتا تھا لیکن اپنی PhD کی وجہ سے نہ دے سکا۔ 2 ماہ پہلے اس نے PhD مکمل کر لی تھی اور اب وہ مکمل طور پر خود کو CSS کے امتحان کے لیے تیار کر رہا تھا۔ وہ عمر حیات تھا، ٹاپ پر، جینیس، ایکسٹرا آرڈنری۔ وہ اس امتحان کو پہلی ہی دفعہ میں پاس کر لینا چاہتا تھا۔ ہسپتال والے واقعے کو آج کوئی 8-9 ماہ بیت چکے تھے، لیکن وہ یاد اس کے ذہن سے کبھی محو نہیں ہو سکی تھی۔ وہ آدھا دن ہیون میں کام کرتا اور باقی کا آدھا دن مختلف کوچنگز اور لائبریریز میں جاتا رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ ایک لائبریری میں بیٹھا تھا۔ لمبی میز پر قطار میں کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ ان کرسیوں پر بیٹھے لوگ میز پر کوہنیاں رکھے کتاب پر سر جھکائے مطالعے میں غرق نظر آتے تھے۔ دفعتاً اسے اپنے آگے والی کرسی پر کوئی بیٹھا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے بلا ارادہ نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر نظر پھیر نہیں سکا۔ سامنے سیاہ آنکھوں والی لڑکی تھی، گلابی رنگ کے سادہ لباس میں ملبوس۔ اس کی رنگت دمک رہی تھی، اس کے بال سیاہ تھے، چمکدار، گھنے۔ سردی کی وجہ سے اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی، لیکن ان سب چیزوں میں سے سب سے زیادہ جس چیز نے اس کی توجہ گھیری تھی وہ اس کی آنکھیں تھیں۔ عمر کو لگا یہ اس کی اپنی آنکھیں تھیں۔ ان دونوں کے بیچ لمبی میز حائل تھی، لیکن ان دونوں کے درمیان بہت کچھ حائل تھا، مگر وہ اس میز کی طرح نظر نہیں آتا تھا۔ وہ یک ٹک پلک جھپکے بغیر اس کو دیکھے گیا۔ خود پر نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے حالے نے آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ ایک پل، بس ایک پل کے لیے ان دونوں کی ایک جیسی آنکھوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور عمر حیات سانس نہیں لے سکا۔ وہ اپنی کتاب اٹھائے چلی گئی۔ شاید وہ کتاب لینے ہی آئی تھی، لیکن اپنے پیچھے بیٹھے اس لڑکے کو ایک روک دے گئی تھی۔ یہ ان کی تیسری ملاقات تھی اور آج عمر حیات کی نظروں میں عشق تھا۔ اس کی جاتے ہی بے اختیاری سے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا، سانس بند ہونے لگی۔ یہ کیا تھا؟ اوہ خدا، یہ کیا تھا؟ وہ اگلے کئی لمحات تک بس اس داخلی دروازے کو دیکھتا رہا۔ اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ کاش آج لائبریری کے داخلی دروازے بند کر دیے جائیں، کاش وہ تھوڑی دیر یہاں مزید بیٹھ سکتی، لیکن وہ ایسا کیوں چاہ رہا تھا؟ اس لمحے اس ایک نظر نے بہت کچھ تبدیل کر دیا تھا۔ عمر حیات بدل گیا۔ وہ روزانہ لائبریری آنے لگا، وہ اسی میز پر بیٹھ کر اس کا غائبانہ انتظار کرنے لگا۔ اس نے حالے کی روٹین دیکھ لی تھی۔ اب وہ گھنٹوں اس کی یونیورسٹی کے باہر کھڑا رہتا اور جب چھٹی کے وقت وہ اپنے کزن کے ساتھ آتی تو بس اس کی ایک جھلک عمر کے لیے کافی ہو جاتی۔ کبھی وہ کسی کیفے، کسی ریسٹورنٹ میں بے وجہ بیٹھا اسے دیکھتا رہتا۔ وہ صبح جاگنگ کرنے جاتی تو اس دھند میں ہٹی صبح میں اسے حالے کا چہرہ صاف نظر آتا تھا، ہر دھند سے پاک، ہر طرح سے حسین اور سکون دینے والا۔ وہ کسی ٹین ایجر لڑکے کی طرح بن گیا تھا۔ بغیر کچھ کہے خاموشی سے اسے دیکھتے رہنے کی خاطر وہ اپنا وقت، پڑھائی، ہیون سب کچھ بھول گیا۔ کچھ یاد تھا تو حالے، کوئی آواز سنائی دیتی تھی تو اس کی۔ ایسے میں ایک رات جب وہ ہیون کے گارڈن میں معراج سلطان کے ساتھ بیٹھا تھا تب انہوں نے اس سے سوال کیا، تم آج کل غائب دماغ رہتے ہو، کوچنگ جاتے ہو لیکن پڑھتے نہیں، کھانا پینا سونا جاگنا تمہاری ساری روٹین بدل گئی ہے، کیا کسی لڑکی کا چکر ہے؟ ان کے سنجیدگی سے پوچھنے پر ایک پل کو وہ گڑبڑایا اور پھر نظریں پھیر لیں۔ یہ وہ وقت تھا جب عمر نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ وہ سب کچھ جان لیں گے۔ انہی دنوں اس کے امتحان کی تاریخ آ گئی لیکن اس کی روٹین نہ بدل سکی۔ وہ صبح میں اسے دیکھنے یونیورسٹی جاتا اور پھر شام میں کسی کیفے، کسی شوٹنگ کلب کے ریسٹورنٹ۔ وہ بس اسے دیکھتے رہنا چاہتا تھا، بغیر دقت کے، بغیر تھکے۔ امتحان ہوا اور پھر رزلٹ آیا، لیکن پھر ایک جھٹکا تھا جو عمر حیات کو لگا۔ عمر حیات زندگی میں پہلی بار فیل ہو گیا تھا اور بہت بری طرح فیل۔ وہ آج بھی معراج سلطان کے سامنے تھا، ان کے آفس میں چکر کاٹتا ہوا، بے یقینی، شاکڈ اور تھوڑا سا ہرٹ بھی۔ I can't believe it. I just can't. وہ ان کے سامنے بے یقینی سے چکر کاٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں فیل نہیں ہو سکتا، میں سب کو سو کروں گا، ایک ایک کو دیکھ لوں گا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں کیسے فیل ہو گیا؟ معراج سنجیدگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔
میں فیل نہیں ہو سکتا، میں کبھی ساری زندگی فیل نہیں ہوا، میں نے ہمیشہ ٹاپ کیا، میں نے پی ایچ ڈی میں ٹاپ کیا، میں اس ملک کے ذہین ترین لوگوں میں سے ہوں، میں فیل کیسے ہو سکتا ہوں؟ یو کین بلیو اٹ۔ وہ چکر کاٹتے ہوئے وہ ایک لمحے کو رک گیا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ مہراز سلطان کے سوال پر وہ ششد رہ گیا، الفاظ منہ میں رہ گئے، اس کے چہرے پر جیسے کسی نے بیلچہ دے مارا ہو، وہ شل رہ گیا۔ مہراج اپنی جگہ سے اٹھ کر آئے اور اس کے سامنے کھڑے ہوئے۔ تم آج تک فیل نہیں ہوئے کیونکہ تمہارے لیے تم سے زیادہ ضروری کوئی نہیں رہا۔ اب کوئی ہے جو تمہارے لیے تم سے زیادہ ضروری ہے، کوئی ہے جس کے کھو جانے کا تمہیں ڈر ہے، جو تمہارا جنون بن گئی ہے۔ کیا کوئی ہے؟ ان کی نظریں اسکین کر رہی تھیں۔ عمر نے شکستگی سے سر جھٹکا، کافی دیر تک اس کے حلق سے کوئی آواز نہ نکلی۔ کافی دیر بعد وہ بولا، اس کے حلق سے پھنسی ہوئی آواز نکلی، مجھے نہیں پتا یہ محبت ہے یا کیا، لیکن اگر میں اسے نہیں دیکھوں گا تو سانس نہیں لے سکوں گا۔ وہ کہنا یہی چاہتا تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہہ کر بات ختم کر دی۔ مہراز سلطان نے بھی زیادہ کریدا نہیں، انہوں نے اس کا کندھا تھپکایا، کوئی بات نہیں، چلو ڈنر سوک کرتے ہیں۔ وہ بڑے آرام سے اسے پیشکش کر رہے تھے۔ عمر نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ اٹس مائی ڈاٹر تھنگ، چلو بتاتا ہوں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ گئے۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے اور ان کے سامنے کھانا رکھا تھا جسے ابھی تک ان دونوں نے چھوا بھی نہیں تھا۔ مہراز سلطان نے چند پل اسے دیکھا، پھر کہنا شروع کیا، دیکھو عمر، نہ ہارنا برا ہے اور نہ ہارنے کے بعد کی مایوسی بری ہوتی ہے۔ گرنا برا نہیں ہوتا، گرنے کے بعد خود کو اٹھنے کے قابل نہ سمجھنا برا ہوتا ہے۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے۔ عمر بس پلیٹ کو گھور رہا تھا، ہر منظر بیکار تھا، ہر بات بے تاثر۔ وہ اسے 2 دنوں سے دیکھ نہیں سکا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا اسے کیا چاہیے؟ تم فیل ہوئے، کوئی بات نہیں، زندگی ایک امتحان کے گرد نہیں گھومتی، کرنے کو اب بھی بہت کچھ ہے، دوبارہ تیاری کرو اور امتحان دو، تمہاری کریڈیبلٹی ہوگی، تمہارا مقام ہوگا۔ تو اگر لڑکی کا باپ مان جائے؟ عمر نے تکان سے سر اٹھایا۔ مطلب وہ اس لڑکی کا ذکر نہیں بول سکتے۔ کیا وہ لڑکی مجھ سے شادی کر لے گی؟ اس نے تھکی تھکی آنکھوں سے مہراج کو دیکھا۔ کوئی عمر کو نہ کر سکتا ہے کیا؟ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں جج صاحب، اس نے دقت کے ساتھ کہنا چاہا۔ وہ بہت اہم ہے، بہت زیادہ، مجھے اس سے محبت ہے، عقیدت ہے، میں اس کے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ وہ ہلکی آواز میں بولا، بے حد ہلکی، شکستہ آواز۔ کون ہے وہ؟ دور کہیں شاید مہراج جانتے تھے وہ کون ہے۔ انہوں نے عمر کو کئی بار ایسی جگہوں پر دیکھا تھا جہاں حالیں جاتی تھی، اور عمر کا وہاں ہونا حیران کن تھا۔ وہ بیٹی کے باپ تھے، عمر کی حوصلہ افزائی کر سکتے تھے، رشتہ نہیں ڈال سکتے تھے۔ عمر نے کچھ کہنے کو لب کھولے، لیکن اسی وقت مہراز سلطان کا فون بجا۔ کال اہم تھی، وہ ہیلو ہیلو کرتے اٹھ گئے۔ یہی وقت تھا جب عمر کے عین عقب میں کسی میز پر 2 لوگ آ کر بیٹھے، سیاہ آنکھ والی لڑکی اور سرمئی آنکھوں والا لڑکا۔ وہ لڑکے سے کچھ کہہ رہی تھی۔ عمر نے اس کی آواز سن کر آنکھیں موند لیں۔ سکون سا سکون تھا جو اطراف میں پھیل گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ ضروری تھی، سانس لینے جتنی ضروری۔ وہ مہراج کو سب کچھ سچ بتا دے گا اور پھر محنت کر کے کیریئر بنا لے گا۔ اس کے نام سے وہاج کا نام ہٹے یا نہ ہٹے، لیکن وہ خود کو اتنا قابل کر لے گا کہ سلطان خاندان اسے اس نام کے ساتھ قبول کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ہاں، وہ یہی کرے گا۔ تم مہر کی وجہ سے مجھ سے کیوں لڑ رہی ہو؟ ان دونوں کی باتوں کی آوازیں یہاں تک آتی تھیں۔ میں مہر آپی کی وجہ سے غصہ نہیں ہوں، میں دادا پر غصہ ہوں، اور ان سے بھی زیادہ اس گھٹیا خبیث انسان وہاج خان پہ غصہ ہوں۔ کوئی تھپڑ تھا جو عمر حیات کے دل اور چہرے دونوں پر لگا تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکن رہ گیا۔ دادا آپی سے نفرت کرتے کیونکہ ان کے باپ نے پھپھو کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ مجھے جتنی نفرت اس وہاج سے، اتنی آج تک کسی سے نہیں ہو سکی۔ وہ میرے سامنے آئے تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں۔ عمر کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں پکڑ کر دبا دیا، اتنا زور سے کہ خون رسنے لگا۔ خواب ٹوٹ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہوئے، دل بہت بری طرح ٹوٹا۔ حالیں کہی جا رہی تھی، پھپھو نے ان کو محبت دی، اولاد دی، پیسہ دیا، لیکن وہ گھٹیا انسان گھٹیا ہی رہا۔ صحیح رہی بات پھپھو کی، سانپوں کے بل سے سانپ ہی نکلتے ہیں۔
میرا بس چلے تو اس کے سارے خاندان کو مار دوں، جان لے لو سب کی، گھٹیا لالچی انسان۔ وہ حالے کو دیکھ نہیں سکا تھا، لیکن اسے حقارت محسوس ہوئی۔ اسے لگا اس کے منہ پر تھوکا گیا تھا۔ وہ لٹھے کی مانے سفید چہرہ لیے اٹھا۔ اس نے دائیں بائیں کہیں نہیں دیکھا۔ اسے اپنا سانس رکتا محسوس ہو رہا تھا، دل بند ہو رہا تھا۔ ایسی اذیت پہلے کب ہوئی تھی؟ وہ چاہے زمزم سے دھل کر آ جائے، لیکن وہ وہاج خان کا بیٹا رہتا، اور وہاج خان کے بیٹے کے لیے سلطان کے دل میں نفرت ہی تھی۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا، اور اسے لگا اب وہ اسے جوڑ نہیں سکے گا۔ وہ سفید پڑتا چہرہ اور ٹوٹا دل لیے وہاں سے نکل گیا۔ یہ اس ریسٹورنٹ والے واقعے کے چند دن بعد کا ذکر ہے۔ وہ ہیون میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ ان چند دنوں میں نہ وہ کوچنگ گیا، نہ کچھ پڑھا، اور نہ ہیون کا کوئی کام دیکھا۔ سب کو لگتا تھا کہ وہ فیل ہو جانے کی وجہ سے صدمے میں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا وہ دل ٹوٹنے کے صدمے میں تھا۔ اس روز اس ریسٹورنٹ والے واقعے کے بعد وہ دوبارہ نہ لائبریری گیا تھا، نہ یونیورسٹی، اور نہ ہی اسے فالو کیا۔ اس نے خود پر بند بٹھا رکھے تھے۔ اپنے بیڈ پر لیٹا، وہ پس مردہ سا کافی دیر اسی طرح لیٹے رہنے کے بعد اٹھا تھا۔ اب مزید صبر وہ نہیں کر سکتا تھا، اسے طلب ہو رہی تھی۔ وہ فوراً حالے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی خاکی پینٹ کے اوپر سیاہ بٹنوں والی شرٹ پہنے، بڑی ہوئی شیو اور بکھرے بالوں کے ساتھ وہ یونیورسٹی کے باہر گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اسے یہاں بیٹھے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ بغیر دیکھے اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ تم فیل ہو گئے؟ دوسری طرف اس کی ماں نے چھوٹتے ہی سوال کیا۔ عمر نے جواب نہیں دیا، شاید مقابل کو جواب کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ کافی دیر دوسری جانب خاموشی رہی، اور پھر ایک مستحکم آواز سنائی دی۔ تم نے محبت کو obsession بنا لیا عمر، اس سے نکل آؤ۔ نفیسہ کی نرم آواز پر اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ آنکھیں جلنے لگی تھی۔ میں جب تک اسے دیکھ نہیں لیتا مجھے سکون نہیں ملتا۔ مجھے ہر وقت اسے کھونے کا خوف رہتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کسی دن میں اسے فالو نہیں کروں گا، اور پھر اگلے دن وہ مجھے نظر نہیں آئے گی۔ وہ بے حد ہلکی آواز میں شکستگی سے کہہ رہا تھا۔ میں تھک رہا ہوں، اس کی محبت مجھے تھکا رہی ہے، میرا کیریئر تباہ ہو رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے میں کچھ نہیں کر پا رہا۔ سب کچھ ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل رہا ہے۔ اماں میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ وہ بے بسی سے بولا۔ حلق دکھ رہا تھا، آنکھیں جل رہی تھی۔ تم تھک رہے ہو کیونکہ تم وہ بن رہے ہو جو تم نہیں ہو۔ تم کوئی اسٹاکر یا پھر محبت میں لالچی انسان نہیں ہو۔ وہ بولی تو عمر نے دم ساتھ لیا۔ تم اسے فالو اس لیے نہیں کرتے کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ تم اسے کھو دو گے، یا پھر تم اسے دیکھنا چاہتے ہو۔ تم اسے فالو کرتے ہو کیونکہ دور کہیں تمہیں خوف ہے کہ کسی دن وہ جان لے گی تم وہاج خان کے بیٹے ہو، اور پھر وہ تم سے نفرت کرے گی۔ تم اس نفرت سے پہلے کہ محبت دیکھ لینا چاہتے ہو۔ کیا تم نے کبھی کھولتے ہوئے سچ سے جلا چہرہ دیکھا ہے؟ عمر کا چہرہ آج ویسا تھا۔ تم فیل اس لیے نہیں ہوئے کہ کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، کسی نے ظلم کیا، یا پھر اس لڑکی کی یاد نے تمہیں پڑھنے نہیں دیا۔ تم فیل ہوئے کیونکہ تمہارا دماغ، تمہارا قلب خوف زدہ تھے۔ فیل ہونے کا خوف انسان کو فیل کرواتا ہے۔ وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے پڑا رہا۔ سچ کا مکہ ایسی زور سے لگا کہ اس کے جسم میں اٹھنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ تم نے پڑھائی، CSS سب کو اس لڑکی سے جوڑ لیا۔ تم پڑھنا چاہتے تھے، مقام بنانا چاہتے تھے، تاکہ وہ لڑکی تمہیں چھوڑ نہ دے، لیکن دور کہیں تم ڈر رہے ہوئے تھے۔ اگر تم فیل ہو گئے تو، اگر تم معاشرے میں اپنا مقام، اپنی کریڈیبلٹی نہ بنا سکے تو، میں پھر کہہ رہی ہوں، تم فیل ہونے کے خوف سے فیل نہیں ہوئے، تمہیں فیل کروایا ہے۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتا اماں۔ شی از دا وومن آئی لو ود آل مائی ہارٹ۔ وہ آہستگی سے، بے حد آہستگی سے بولا۔ میں واقعی یہ سب نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کسی ٹین ایجر کی طرح اس کا تعاقب کرنا، اسے فالو کرنا، اس کے خوف، اس کی محبت میں پڑے رہنا، میں ایسا نہیں ہوں۔ لیکن میں کیا کروں؟ اس خوف کو خود سے نکال نہیں سکا۔ وہاج خان جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، میرا باپ ہے۔ میں اس کا نام اپنے نام کے ساتھ لگا رہنے دینا چاہتا ہوں، لیکن اگر وہ مجھے اس نام کی وجہ سے چھوڑ دے گی تو میرا دل بہت دکھے گا۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ پر نظر جمائے کہہ رہا تھا۔ آزاد، محبت کو آزاد کر دو، ہر خوف، ہر لالچ سے آزاد محبت۔ وہی محبت گرو کرتی ہے، ہیل کرتی ہے، سکون دیتی ہے۔
بندھی ہوئی خوف زدہ لالچی محبت بے توقیر کرتی ہے، بے سکون کرتی ہے، دل کے زخم ادھیڑتی رہتی ہے۔ یہی محبت ہوتی ہے جو لوگوں کو کچرے کے ڈھیر پر بیٹھ کر نشہ کرواتی ہے، جو آپ کو سکون سے سونے نہیں دیتی، جو آپ کا مستقبل، حال، ماضی سب خراب کر دیتی ہے۔ کیا تمہیں ایسی محبت چاہیے؟ کیا تمہارا اصل یہی ہے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ عمر بھی خاموش تھا۔ کافی دیر تک وہ اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ بولا، اور جب عمر خاموش ہو جایا کرے تو سمجھ جاؤ وہ قائل ہو گیا۔ ذہین لوگوں کی ناک اونچی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے کہ آپ کی بات مان چکے ہیں، آپ کی ذہانت، آپ کا پوائنٹ تسلیم کر چکے ہیں۔ وہ بس اپنے عمل، اپنی خاموشی سے سب سمجھا دیتے ہیں۔ اسی پل وہ باہر نکلی، ہارون کے ساتھ ہنستی کھلکھلاتی ہوئی۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ ایک سکون تھا جو رگوں پہ میں اتر رہا تھا۔ وہ دونوں گاڑی تک جا رہے تھے۔ وہ بار بار رک جاتی، ہارون کی کسی بات پر گردن پیچھے پھینکتے کھلکھلاتی جاتی، اور پھر وہ چلی گئی۔ لیکن یہ فجر والا لمحہ تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ جیسے خواب سے جاگا۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ بے آواز بڑبڑائے۔ سارا دن کسی گلی کے عاشق کی طرح اسے فالو کرنا، محبت کو نشے کی طرح سمجھ لینا، ایک جنون کی طرح اس کا تعاقب کرنا، ہر وقت اسے کھونے سے، اس کے دور جانے سے ڈرتے رہنا، ہر وقت ایک خوف میں مبتلا رہنا۔ یہ کیسی محبت تھی؟ کیوں اس کا دیدار سے راب نہیں ہو رہا تھا؟ کیوں وہ محبت میں لالچی ہو رہا تھا؟ محبت میں پڑھ کر کیریئر تباہ کرنا، یہ رومانٹکزم نہیں ہے، یہ محبت نہیں تھی۔ اس نے گاڑی واپس موڑ دی۔ اب کس کا چہرہ کچھ اور تھا۔ ہر دفعہ حالے کو دیکھ لینے پہ بھی وہ اسے گھورنے کا خوف دل سے نہیں نکال سکتا تھا، لیکن آج وہ پرسکون تھا۔ یہ محبت نہیں تھی جو وہ کر رہا تھا، یہ جنون تھا، اور جنون کو ختم ہو جانا چاہیے، ورنہ وہ آپ کو ختم کر دے گا۔ اس کا کیریئر، اس کا مقام، اس کی کریڈیبلٹی اہم تھی، ہر محبت سے زیادہ اہم، ہر حال سلطان سے زیادہ اہم۔ محبت کو کوئی حق نہیں کہ وہ کیریئر کھا جائے، نشے پر لگا دے، یا پھر ایک جنونی سٹاکر بنا دے۔ ازل سے ابد تک محبت کو بس ہیل کرنے، تحفظ دینے اور سکون دینے کا حق ہے، اور اگر وہ اپنا کام نہیں کر پا رہی تو بہتر ہے راستہ بدل لیا جائے۔ آج اس نے راستہ بدل لیا تھا۔ عمر حیات ایک سٹاکر نہیں تھا، کوئی جنونی نہیں تھا، وہ یہاں کریڈیبلٹی مقام بنانے آیا تھا، خود کو ذہنی مریض بنانے نہیں۔ وہ واپس جاتے ہوئے مسکرا رہا تھا تو بالآخر آزاد تھا۔ اگلے چند دن وہ کوچنگ جانے لگا۔ ہیون کے معاملات سنبھل گئے تھے۔ بہرحال سلطان نے اسے دوبارہ اس لڑکی کے متعلق بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ شاید پرانا عمر واپس جو آ چکا تھا، اور اس عمر سے بات کرنا مانو اپنے پیر پر کلہاڑی مارنا، سب کچھ معمول پر آنے لگا۔ لیکن شاید دور کہیں کچھ تھا جو ادھورا تھا، ٹوٹا ہوا۔ اسی طرح ایک شام وہ لائبریری سے نکل رہا تھا، ہاتھ میں ایک کتاب لیے۔ وہ جو ہی مڑا، ایک پل کو ٹھہر گیا۔ وہ سیاہ جوڑے میں ملبوس میز کے اوپر رکھی کتاب پر سر جھکائے ہوئے تھے۔ سرمئی آنکھ والا لڑکا بھی اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ سرگوشی میں باتیں کر رہے تھے۔ عمر اسے دیکھتا رہا۔ وہ خود کو اسے دیکھنے سے روک نہیں پایا تھا۔ یہ لڑکا، یہ نہ جانے کیوں اسے برا لگ رہا تھا، بہت برا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اسے اٹھا کر لائبریری کی کھڑکی سے باہر پھینک دے۔ وہ کتابوں کے ریک کے پاس کھڑا ہو گیا، اس طرح کہ حالے اسے دیکھ نہ سکے، اور پھر اگلے 1 گھنٹے تک وہ وہیں کھڑا رہا، جب تک وہ دونوں وہاں سے چلے نہیں گئے۔ عمر وہیں کھڑا رہا۔ وہ چلی گئی اور تب بھی وہ ہیون چلا آیا، لیکن آج یہ کوئی اور عمر تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا۔ مہراز سلطان جو کسی کام کے سلسلے میں اسے بلانے آئے تھے، اسے بیگ میں کپڑے ٹھونستے دیکھ کر دھک سے رہ گئے۔ عمر بس غائب دماغی سے بیگ میں اپنے سامان ٹھونس رہا تھا۔ چند لمحے وہ چوکھٹ پر کھڑے بے یقینی اور شوق سے اسے دیکھتے رہے، اور پھر آگے بڑھے، جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے بیگ لیا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ وہ سختی سے پوچھ رہے تھے۔ شہر چھوڑ رہا ہوں، کہیں دور جا رہا ہوں، وہ ہٹ دھرمی سے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ میں یہاں ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوں، لوگ بدلیں گے، شہر بدلے گا۔ وہ رکا، ایک پل کو جیسے دل کو کسی نے جکڑ لیا، اور پھر میں اسے بھول جاؤں گا، اس نے بالآخر کہہ دیا۔ میں اسے دل سے نکال دوں گا، لیکن اس کے لیے یہاں سے جانا ضروری ہے۔ وہ مڑ گیا، الماری سے اب اپنے باقی سامان نکالنے لگا۔ تم مجھے چھوڑ دو گے؟ تم میرے وارث ہو، میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ان کی آواز مارے بے بسی کے کانپی تھی۔ عمر کا دل پسیجا تھا، آنکھیں گلابی ہوئیں، لیکن وہ مڑا نہیں۔ وہ جب جانے کا فیصلہ کر لیتا تو مڑتا نہیں تھا۔
میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں واپس آؤں گا۔ اس نے یقین دہانی کرائی۔ میں بہت جلد واپس آؤں گا، ایک مقام، ایک کریڈیبلٹی کے ساتھ آؤں گا۔ فی الحال مجھے جانے دیں، پلیز پلیز مجھے مت روکیں، ورنہ میں رک جاؤں گا، اور اگر میں رک گیا تو میں نہ جانے کیا کر دوں گا۔ وہ مڑے بغیر بولا۔ سارے حوالے، ساری باتیں، ساری دلیلیں سب ختم ہو گئی۔ وہ جا رہا تھا اور وہ اسے روک بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ کیسی بے بسی تھی۔ وہ واپس مڑ گئے، کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ عمر بے بسی سے انہیں جاتے دیکھتا رہا۔ وہ ایک دوست کے توسط سے کوئٹہ چلا آیا۔ بلوچستان کا دارالحکومت، پرسکون ٹھنڈا شہر کوئٹہ مختلف تھا، کراچی سے بے حد مختلف۔ یہاں کی زندگی ویسی نہیں تھی۔ وہ روشنی، شور، گہما گہمی والے شہر سے اچانک اس معصوم اور پرسکون شہر میں آ گیا تھا۔ یہاں راتیں کراچی جیسی روشن اور دن شور کرتے نہیں تھے۔ یہاں آنے کے بعد اسے اسٹرگل کے معنی پتہ چلے۔ وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ فلیٹ شیئر کر رہا تھا۔ کرایہ اور باقی کے اخراجات نے اسے پہلے ہی مہینے دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ ہیون میں اس کا کھانا اور رہائش مفت تھی۔ کوچنگ اور باقی کے اخراجات کے لیے اس کے پاس جاب تھی، لیکن یہاں نہ جاب تھی نہ پیسے، اور سب سے بڑھ کر یہاں معراج سلطان نہیں تھے۔ وہ دو نوکریاں کرنے لگا، کوچنگز اور لائبریری جانے لگا۔ لیکن ایک اہم بات جو اسے یہاں آ کر پتہ لگی تھی، بلوچستان اور سندھ کے تعلیمی اداروں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اسے جو چیزیں یہاں اب پڑھائی جا رہی تھیں وہ انہیں کئی سال پہلے پڑھ چکا تھا۔ شاید وہاں کا تعلیم بہت پیچھے، کہیں زیادہ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ فلیٹ کا 6 ماہ کا کرایہ ایک ساتھ دے چکا تھا اور اب وہ یہاں سے جانا افورڈ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عمر کہتا تھا مسائل اپنا حل ساتھ لے کر آتے، اور اس کے مسائل بھی اپنا حل ساتھ لائے تھے۔ لیل جو اس کے ساتھ کراچی کے بڑے کوچنگ ادارے میں پڑھ رہی تھی، وہ اب اسے نوٹس بھیج دیا کرتی تھی۔ وہ یوں پڑھائی میں پیچھے نہیں رہا۔ لائبریری میں سارا دن وہ کتابوں میں غرق رہتا تھا۔ جب وہ رات میں سونے کے لیے لیٹتا تب کوئی تھا جسے یاد آتا تھا، بغیر اجازت۔ یہ وہ وقت تھا جب عمر اچھا کھانا کھاتے ہوئے 1000 بار سوچتا تھا، جب وہ مہنگے کپڑے، جوتے اور خاص طور پر پرفیومز لیتے ہوئے اسے سوچنا نہیں پڑتا تھا۔ وہ فوراً خود کو نہ کہہ کر آگے بڑھ جایا کرتا تھا۔ خود کو نہ کہنا آپ کو بڑے بڑے مسائل سے بچا لیتا ہے، اور اس نے یہ سیکھ لیا تھا۔ وہ نوکریوں سے نکل جاتا کیونکہ اس کے پاس پڑھنے اور نوکری مینیج کرنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ اس نے کئی بار جوتے سلائی کر کے پہنے تھے۔ شرٹوں کے رنگ بوسیدہ اور پرانے ہو جاتے، وہ انہیں تب تک پہنتا جب تک پھٹ نہ جائے۔ کوئٹہ کی یخ، برف باری اور برساتی راتوں میں وہ اپنے گرم بستر میں نہیں خرید پاتا تھا۔ ان کے فلیٹ میں ایک ہیٹر تھا جسے اس کا دوست اور وہ باری باری استعمال کرتے تھے۔ گو کہ اس کڑکتے جاڑے میں اس ہیٹر کی کوئی وقت نہیں تھی، لیکن وہ بس خاموشی سے سب سہے چلے جا رہا تھا۔ اگر وہ پیسہ ان چیزوں میں جھونکنے لگ جاتا تو کوچنگ کے پیسے پورے نہ ہو پاتے۔ گھر اور بس کا کرایہ، کھانا اور باقی کے اخراجات، ان سب کو پورا کرنے کے لیے اسے کافی بار دل مارنا پڑتا۔ کئی بار سخت سردی اور برف باری میں اسے پیدل کوچنگ جانا پڑتا، اور پھر جب تک وہ کلاس میں بیٹھا رہتا اسے اپنی ٹانگیں شل محسوس ہوتی۔ یہاں آ کر بہت کچھ بدلا تھا۔ یہاں وہ چاہ کر بھی حالے کو دیکھنے نہیں جا سکتا تھا، لیکن ایک چیز تھی جو نہیں بدلی تھی، اس کا دل۔ اسے لگتا تھا وہ اسے بھول چکا ہے، لیکن وہ دل کے تخت پر براجمان تھی، پہلے سے زیادہ شان اور حق کے ساتھ۔ وقت گزرتا رہا اور وہ ان حالات کا عادی ہوتا گیا۔ اس کی واحد عیاشی مندوخیل روڈ کے کلیجی اور نان تھے۔ وہ جب بھی اداس ہوتا تو یہیں آتا۔ بوڑھے شفیق پٹھان ریڑھی لگائے جب کلیجی اس کے سامنے دھو کر صاف کر کے بناتا، اور پھر جب وہ اسے نان کے ساتھ کھاتا تھا تب اسے لگتا تھا یہ زندگی ہے، یہی زندگی ہے۔ حالات کی سختی، معاشی بدحالی اور ٹوٹا ہوا دل، وہ ان حالات میں بھی ڈٹ کر کھڑا تھا۔ کچھ لوگوں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ گرے تو انہیں اٹھانے کوئی نہیں آئے گا۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب اس کا امتحان تھا۔ وہ سفید شرٹ کے اوپر خاکی پینٹ پہنے امتحان دینے آیا۔ بڑے سے ہال میں قطار نما کرسیاں سجی تھی۔ لڑکے لڑکیاں پرچوں پر جھکے پنے سیاہ کرتے جا رہے تھے۔ 2 اساتذہ ان تمام طالب علموں کی نگرانی کی خاطر ان کے سروں پر گھوم رہے تھے۔ یہ لوگ اصل میں استاد نہیں تھے، یہ کسی بڑے بڑے عہدے سے ریٹائرڈ اعلیٰ عہدیدار تھے، خپتی، اصول پسند بوڑھے، جن کے چہروں سے سختی کا گماں ہوتا تھا، جن کے وجود سے پرفیوم کی نہیں، روب و دبدبے کی خوشبو آتی تھی، جن کو دیکھ کر ہی سانس حلق میں اٹکنے لگتا۔ ہال کے عین سامنے جہاں طلباء کی کرسیاں ختم ہوتی تھیں، وہیں ذرا سا اونچا اسٹیج بنا تھا۔
جہاں 3 لوگ بیٹھے تھے، ایک سفید بالوں والی عورت، ایک درمیانی عمر کا مرد اور تیسرا کرخت اور سنجیدہ چہرے والا اشوک کوہلی۔ پہلی قطار کو چھوڑ کر دوسری قطار میں آؤ تو سفید شرٹ والا لڑکا پیپر پر جھکا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے بیٹھی لڑکی بار بار اس کی پیٹھ پر ہلکے سے پین مارتی، شاید وہ اس سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ وہ نظر انداز کرتا رہا، 1 بار 2 بار 3 بار، اور پھر وہ مڑا۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کیا مسئلہ ہے بی بی؟ تنگ نہ کریں، وہ برہمی سے کہہ کر اپنے پرچے پر جھکنے لگا، لیکن عین اسی وقت اسے اپنا پرچہ ہوا میں اڑتا ہوا اور پھر اشوک کوہلی کے ہاتھ میں جاتا ہوا نظر آیا۔ وہ جانتا تھا اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا جیسے جل کر راکھ ہو گئی۔ آپ کو چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ آپ کو اب اس امتحان کے اہل نہیں سمجھا جاتا۔ یو میں گو۔ اور ٹھنڈے برف جیسی آواز میں جیسے کوئی نوحہ سنا گیا۔ CSS PSS اور اس طرح کے چند بڑے امتحانوں میں آپ کو دائیں بائیں دیکھنے، یہاں تک کہ زور سے سانس لینے تک کی اجازت نہیں ہوتی۔ عمر سے غلطی ہو گئی تھی اور اب وہ اس پہ ساری زندگی پچھتانے والا تھا۔ سر، میں چیٹنگ نہیں کر رہا تھا۔ یہ بیوی مجھے بار بار تنگ کر رہی تھی، میں بس انہیں روک رہا تھا، وہ بوکھلائی ہوئی آواز میں کہتا چلا گیا۔ اسے اپنی ساری دنیا گھومتی محسوس ہوئی۔ کوہلی بغیر جواب دیے اسٹیج پر واپس چلا گیا۔ عمر دیوانہ وار اس کے پیچھے بھاگا۔ سر پلیز، میرا کیریئر تباہ ہو جائے گا، پلیز پلیز مجھے میرا پیپر واپس دے دیں، وہ منت کر رہا تھا۔ لیکن اس کے سامنے موجود تینوں نفوسوں نے گویا آنکھیں بند کر لی تھی، کان لپیٹ لیے تھے، اس کی آنکھیں بھرنے لگی تھی۔ سر پلیز میرا پیپر دے دے سر، وہ لڑکی وہ مجھے تنگ کر رہی تھی، خدا کی قسم میں نے چیٹنگ نہیں کی سر، پلیز۔ سیکیورٹی، انہیں لے جاؤ، کوہلی نے بآواز بلند دروازے پر کھڑے اہلکار کو اشارہ کیا۔ نہیں پلیز سر، میں برباد ہو جاؤں گا، میرا کیریئر، میرا فیوچر، میرا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، پلیز آپ کچھ بولے۔ میں وہ اس عورت کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا۔ 2 اہلکاروں نے اسے بازو سے پکڑ لیا، اب وہ اسے گھسیٹ رہے تھے۔ عمر نے ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کروایا۔ سر پلیز، آپ ابھی اپنے سامنے مجھ سے دوبارہ لکھوا لیجئے، لیکن یہ ظلم نہ کریں، خدا کے لیے مجھے میرا پیپر دے دیں، میں چیٹر نہیں ہوں۔ وہ بے بسی سے چلا رہا تھا، منت کر رہا تھا۔ اگلے 10 منٹ تک اس نے ہر طرح سے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، منتیں کی، لیکن وہ لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اسے کمرہ امتحان سے نکال دیا گیا، اس کا پیپر لے لیا گیا۔ وہ اس رات پوری رات فلیٹ نہیں گیا، فون آف رکھا، وہ بس سڑک پر چلتا رہا۔ رات کے آخری پہر سڑک پر چلتے ہوئے اسے کچھ پولیس والوں نے پکڑ لیا اور تھانے لے آئے۔ وہ اگلا سارا دن بھی تھانے میں رہا۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا، برباد ہو گیا تھا۔ وہ تھانے کی کوٹھڑی میں بیٹھا، سر جھکائے بے حال شکستہ تھا۔ دفعتاً اسے اپنے قریب کسی کے شناسہ قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا، وہ اس سے ناراض تھے۔ وہ کیسے آ سکتے تھے؟ اسے سر جھٹکا۔ کوٹھڑی کا دروازہ کھولا گیا اور نفیس سوٹڈ بوٹڈ مہربان سا آدمی اندر آیا۔ عمر نے گردن اٹھا کر اس کو دیکھا۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے، پھر پنجوں کے بھال اس کے قریب بیٹھے۔ اس نے بچوں کی طرح اپنے دونوں بازو ان کے گرد باندھ دیے۔ وہ ان کے سینے سے لگ کر سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ آنسو نکلا نہ کوئی شکایت، وہ بس خاموشی سے ان کے ساتھ لگ کر بیٹھا رہا۔ حلق میں بہت سی گرہیں اٹک گئی تھی، بہت سا پانی آنکھوں سے باہر آنا چاہتا تھا، لیکن وہ بس جبڑے بند کیے بیٹھا رہا۔ وہ اسے نکال لے آئے تھے، تسلی دی، دلاسا دیا، واپس لے جانا چاہا، لیکن وہ نہیں گیا۔ مہراج تھک کر واپس چلے گئے، لیکن اب یہ ہوا تھا کہ وہ ہر ہفتے اسے وزٹ کرنے آتے تھے۔ وہ پہلے کی طرح بولتا نہیں تھا، تانوں کے جواب نہیں دیتا تھا۔ وہ بدل گیا تھا، بہت زیادہ بدل گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب عمر کے دل سے ہر جذبہ ختم ہو گیا تھا۔ اسے لگا تھا اب اگر کبھی حال سلطان خود بھی اس کے سامنے آ گئی تو وہ بے حس بن کر گزر جائے گا۔ اب اسے جینے کی خواہش نہیں رہی تھی، اور اسی طرح ایک چمکتی ہوئی صبح اس کے لیے خوشخبری لائی تھی۔ وہ پاس ہو گیا تھا، اس نے 10واں نمبر حاصل کیا تھا، کیونکہ جب اس سے پیپر لیا گیا تو وہ 80% حل کر چکا تھا۔ عمر کے پاس جیسے سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے، اور وہ کس طرح شکر ادا کرتا۔ مہراج سلطان، اس کے دوست اور ہم سے باقی کئی لوگ اس سے ملنے آئے تھے۔ مبارکباد، مٹھائیاں، خوشی کہہ کے زندگی ایک دم بدل سی گئی تھی۔ اسے اسلام آباد بھیج دیا گیا،
ٹریننگ کے لیے۔ چند ماہ بعد وہ ASP عمر حیات تھا۔ اس نے یہ نام، وردی، عہدہ، کریڈیبلٹی کمائی تھی۔ اسے پیسے سے عشق تھا، وہ اپنے کمائے پیسے سے حد سے زیادہ عشق تھا۔ کیا اب تم سمجھے عمر حیات کو پیسے سے اتنی محبت کیوں تھی؟ چند سال تک وہ کوئٹہ میں سرو کرتا رہا۔ روٹین سخت اور ٹف تھی، وہ بس ایک روبوٹ کی طرح خود کو کام میں جھونکے ہوئے تھا۔ اس سارے عرصے میں وہ ایک بار بھی کراچی واپس نہیں گیا تھا۔ مہراج سلطان ہر ہفتے 2 ہفتے بعد اس کے پاس آ جاتے تھے۔ دن میں کوئی 10 بار ایک دوسرے کو کال کرنا ان کا معمول تھا۔ اس کی زندگی میں بس 2 لوگ تھے، اماں اور اس کے جج صاحب۔ تیسرے انسان کو وہ گنتی میں نہیں لاتا تھا۔ اتنے سالوں میں اس نے حالے کو پانے کی چاہ ختم کر دی تھی۔ اسی عرصے میں مہراج سلطان کے اصرار پر اس نے اپنا ٹرانسفر کراچی کروا لیا۔ وہ کراچی واپس آ گیا تھا، لیکن جس رات وہ واپس آیا اسی رات کسی نے اس پر حملہ کرا دیا۔ وہ اس کے مخالف تھے، اس کی جاب میں 1000 مخالف تھے۔ اسے 3 گولیاں لگی۔ وہ سڑک پر پڑا تھا، کرا رہا تھا، لیکن وہ اٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اب جینا نہیں چاہتا تھا۔ اسی لمحے ایک گاڑی اسے اپنے قریب آتی دکھائی دی۔ اس کی آنکھیں روشنی کے باعث چندی آ گئی۔ گاڑی سے نکلنے والی ایک لڑکی تھی۔ عمر نے اس کو دیکھا اور پھر وہ سانس نہیں لے سکا۔ 4 سال، وہ 4 سال اس سے دور رہا، اسے یاد نہیں کیا، اسے دیکھا نہیں، اسے سنا نہیں، اسے بھولنا چاہا، اور اسے لگا وہ بھول چکا ہے، لیکن وہ غلط تھا۔ 4 سال سے جو ڈپٹ عمر نے اپنے دل کو دے رکھی تھی وہ جھوٹی تھی، جو دلاسا وہ خود کو دیتا تھا وہ بیکار تھا۔ اسے لگا اس کی زندگی میں اب حالن نہیں ہے، لیکن وہ تھی۔ وہ آج بھی پہلے دن کی طرح اس کے دل کے تخت پر براجمان تھی۔ 4 سال کہیں دور پیچھے رہ گئے، وہ تو اسے کبھی بھولا ہی نہیں تھا۔ وہ آج بھی لائبریری میں اسے بنا تھکے دیکھنے والا عمر تھا۔ وہ آج بھی ویسی تھی۔ اسے دیکھ کر آج بھی دل چاہتا تھا کہ جیا جائے، اس کے ساتھ جیا جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عمر نے خود کو ایک چانس دیا۔ زندگی پہ تھوڑا حق عمر حیات کا بھی تھا۔ میں جینا چاہتا ہوں، اس نے کہا، اور پھر وہ رک گئی۔ عمر نے اس کو رکتے دیکھا، پھر اس سے اپنے قریب آتے دیکھا۔ وہ سانس روکے ہوئے تھا اور وہ اس لمحے کو سانس لینے کے وقت جتنا بھی ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ آج اسے اندازہ ہوا کہ اس نے شہر بدلا تھا، لوگ بدلے تھے، لیکن وہ اپنا دل نہیں بدل سکا۔ وہ دل جو ہمیشہ سے حال سلطان کے لیے دھڑکتا تھا، اس نے آج اپنے دل سے سارے واہمے خدشے نکال کر خود کو حالات کے سپرد کر دیا۔ وہ خود کو چانس دے گا، وہ جیے گا۔ زندگی پر تھوڑا حق عمر حیات کا بھی تھا۔ موجودہ دن سفید محل ہے کہ باہر رکی عمر حیات کی گاڑی۔ وہ دونوں باہر آئے۔ حالے نے سیاہ گھٹنوں تک آتی قمیض کے ساتھ سیاہی بڑے پانچوں والا ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ عمر اسی سرمئی ٹریک سوٹ میں ملبوس تھا۔ حالے نے گردن اونچی کر کے اس عمارت کو دیکھا۔ کتنی بار اس کے بابا نے اسے یہاں لانے کی کوشش کی تھی، کتنی بار اس نے یاد کرنا چاہا، گننا چاہا، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ بس گلابی گیلی آنکھوں سے اس عمارت کو دیکھتی رہی۔ اندر چلیں؟ عمر کے نرمی سے کہنے پر اس نے رخ موڑا اور پھر غائب دماغی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ جگہ جگہ رک جاتا، چوکیدار سے لے کر گزرتے بھاگتے دوڑتے بچے، ان کو اسکول کے لیے تیار کروانے والے، ان کی آیا، ہر ایک ٹھہر کر اس سے بات کرتا۔ وہ مسکرا کر جواب دیتا اور جھک کر بچوں کے گال چومتا۔ حالے نے نوٹ کیا اسے یہاں وہاں ہر گزرتے بچے اور بڑے نے عمر کہہ کر پکارا تھا۔ نہ کوئی سابقہ نہ لاحقہ، وہ سب کے لیے بس عمر تھا۔ وہ عمر کی میت میں راہداریاں پار کرتی آگے چلتی جا رہی تھی۔ وہ ہر ایک سے اس کا تعارف کرواتا جاتا۔ یہ ہیں حالے سلطان، مہراج بابا کی بیٹی۔ یہ تعارف سن کر اس نے ہر بچے کی آنکھ میں اپنے لیے اور عقیدت دیکھی۔ وہ اس سے محبت سے تک رہے تھے، اس سے دوبارہ آنے کا کہہ رہے تھے۔ وہ بس سر ہلا رہی تھی، کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ دور کہیں سے بچوں کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ عمر کے قدم اس آواز کے پیچھے تھے۔ وہ ان راستوں سے واقف تھا۔ یہاں آ کر اس کے چہرے پر سکون تھا، اطمینان تھا۔ اب وہ دونوں بڑے سے ہال کے دروازے پر کھڑے تھے۔ سفید ستونوں سے کھڑا ہال کسی مسجد کی طرح تھا۔ نیچے موٹے موٹے کارپیٹ بچھے تھے، بچیاں دوپٹے اوڑھے اور بچے سر پر جالی دار ٹوپی پہنے سبق پڑھے تھے۔ حالے کو بے اختیار اس ماحول سے رعب سا آنے لگا۔ عمر کو دیکھ کر ان سب نے مشترکہ سلام کیا۔ وہ ان سب کے سامنے ذرا اسی اونچی بنی جگہ پر جا بیٹھا
جالی دار ٹوپی اب اس کے سر پر تھی۔ حالے کو اب اندازہ ہوا تھا کہ وہ یہاں قرآن پڑھاتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اس نے اپنی خوبصورت آواز میں آیت سنائی۔ آج ہم اس آیت پر تدبر کریں گے، وہ بچوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پھر اس کی نظر حالے پر پڑی۔ وہ گم سی سے دیکھ رہی تھی۔ دوپٹہ ڈھلکا ہوا تھا۔ عمر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے دوپٹہ سر پر لینے کو کہا تو وہ گڑبڑائی اور فوراً سے دوپٹے کو سر پر اچھے سے اوڑھ لیا۔ وہ دوبارہ بچوں کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ ہال میں بیٹھے بچوں میں 14-15 سال کے بچوں سے لے کر کوئی 3-4 سال کے بچے بھی تھے۔ وہ اس تدبر کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ پھر عمر نے انہیں کیوں بٹھا رکھا تھا؟ وہ بول رہا تھا، سنا رہا تھا، اور حالے مسمرائز ہو کر اسے سن رہی تھی۔ یہ عمر کتنا مختلف تھا۔ یہ کون تھا؟ وہ کافی دیر تک بولتا رہا۔ بچے اپنی کاپیوں میں اہم نکات نوٹ کرتے رہے اور پھر وہ نیچے اتر آیا۔ حالے کی طرف آتے ہوئے وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے تمام بچوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ ان سے ملو، یہ حالے سلطان ہے، معراج بابا کی بیٹی اور عمر کی بیوی۔ بچوں میں سے کسی نے لقمہ دیا تو وہ ہنس پڑا۔ حالے اس کو ہنستے ہوئے دیکھتی رہی۔ بچے اب اشتیاق سے اس سے کچھ پوچھ رہے تھے، کچھ بتا رہے تھے۔ وہ ان کو مسکرا کر جواب دیتی رہی۔ مجمع جھٹ گیا۔ بچے اپنے اپنے اسکول کو تیار ہونے چلے گئے۔ بس ایک بچی تھی جو عمر کی ٹانگوں سے لپٹی تو ہٹی نہیں۔ وہ 4 سالہ رباب تھی۔ اس کی ضد تھی کہ وہ عمر کے ساتھ رہے گی۔ حالے مسکراتے ہوئے عمر کو اس بچی کے لاڈ اٹھاتے دیکھتی رہی۔ یہ الگ دنیا تھی۔ حالے کا دل چاہا وہ یہیں رہ جائے۔ یہ بچے، ان کے معصوم سوال جواب، ان کے چہرے اور ان کے چہروں کا اشتیاق، یوں لگتا تھا وہ حالے کو پہلے سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ وہ ان کے لیے نئی نئی تھی۔ ہیون کو چچا کے قبضے سے آزاد کروانے کا عزم دل میں پختہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں باہر نکل آئے۔ بچے اب یونیفارم پہنے ساتھ والی بلڈنگ کی جانب دوڑے لگا رہے تھے۔ کچھ عجلت میں تھے، کچھ بیزار اور کچھ پیٹ پکڑے ڈرامہ کرتے نظر آ رہے تھے۔ عمر کوئی 100 دفعہ کا رکا۔ ایک بچے سے بات کی تھی، سوال جواب کیے تھے اور ان کے کان میں کچھ کہا تھا۔ وہ کھلکھلا دیتا۔ وہاں اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے تھے کہ ان کو تو تدبر کا مطلب بھی نہیں پتہ ہوگا۔ تم نے انہیں کیوں بٹھا رکھا تھا؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ بچے ہیں، لیکن کچھ سالوں میں بڑے بھی ہو جائیں گے۔ اگر تب ایک دم سے ان کو تدبر کی کلاس میں بٹھا دوں گا تو ان کو بوجھ لگے گا۔ میں انہیں عادی بنا رہا ہوں۔ قرآن پہ غور و فکر کرنے کی عادت بچپن سے ہی ہونی چاہیے۔ عمر نے سادگی سے جواب دیا۔ تم نے مجھے اپنی بیوی کیوں نہیں بتایا؟ پتھریلی روش پر چلتے ہوئے حالے نے اس سے دوبارہ سوال پوچھا تھا۔ عمر نے کندھے اچکائے۔ میں آپ کو انکمفرٹیبل نہیں کرنا چاہتا تھا، ویسے بھی آپ اس رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہیں تو اس کا بار بار تذکرہ مجھے مناسب نہیں لگتا۔ ایک لمحے کو، بس ایک لمحے کو حالے کا دل ڈوب کر ابھرا تھا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے جب سامنے سے پیر پیر چلتے ہوئے بچے کو اٹھاتے ہوئے عمر کو دیکھا تو اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ میرا فیصلہ صحیح ہے عمر، میرے ساتھ رہو گے تو ادھوری زندگی گزارنی پڑے گی۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا۔ عمر چونک سا گیا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا۔ بچے کو آیا کے حوالے کرتے ہوئے وہ حالے کے قریب آ کر رکا۔ اولاد، عزت اور مال، یہ 3 چیزیں ہیں جس پہ اللہ نے کسی انسان کو ذرا سا بھی اختیار نہیں دیا۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ وہ اس کے قریب کھڑا کہہ رہا تھا۔ حالے اس کو سنے گئی۔ اگر یہ فیصلے انسانوں کے ہاتھ میں ہوتے تو ہر دوسرا انسان بے اولاد اور ہر تیسرا انسان بے عزت برہنہ اور ہر ایک انسان مفلس و نادار ہوتا۔ جن باتوں کو سوچ کر آپ خود کو ہلکان کریے، میرے ذہن میں ایسا خیال بھی نہیں آیا۔ شادی میں اولاد کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ وہ نرمی اور سادگی سے کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ حالے جیسے لاجواب ہو گئی تھی، کہنے کو کچھ رہا ہی نہیں۔ ویسے اگر میرے یہاں اولاد نہ ہوئی تو میں اپنے جیسا حسین ڈمپل والا گورے رنگ والا بچہ اڈاپٹ کر لوں گا، وہ اپنی جگہ سے بولا۔ ان کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ حالے نے سر جھٹکا۔ یہ سیلف آبسیسڈ آدمی۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ رکی، آنکھیں مشکوک انداز میں سکڑیں اور اس نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ سامنے کھڑا تھا، مسکراتا ہوا، حشاش بشاش۔ تم ایسے نہیں ہو، وہ شاکی انداز میں کہتی آگے بڑھنے لگی۔ کیسا؟ ڈمپل والا، گورا یا حسین؟ تم نے کہا تم نے پھٹے ہوئے جوتے پہنے، پرانی سلائی کروائی ہوئی شرٹس پہنی۔ وہ بولتی ہوئے آگے آ رہی تھی اور عمر کا چہرہ تاریک پڑ رہا تھا۔ تم مہنگے پرفیومز اور اچھے کھانے کو نہ کر کے آگے چلتے جاتے تھے۔
سیلف آبسیسڈ آدمی ایسا نہیں ہوتا۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر رکی۔ وہ اونچا تھا، اسے گردن اٹھا کر دیکھنا پڑتا تھا۔ اپنی تعریف وہ انسان کرتا ہے جو احساس کمتری کا شکار ہو، یا پھر وہ کسی کو یقین دلانا چاہتا ہو کہ وہ ایسا ہے، وہ اداکاری کرنا چاہتا ہو، خود کو اور دوسروں کو باور کرانا چاہتا ہو کہ وہ اچھا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور عمر کے منہ پر جیسے کسی نے کھولتا ہوا تیل ڈال دیا ہو۔ تم احساس کمتری کا شکار ہرگز نہیں ہو۔ دو لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو یقین دلانا چاہتے ہیں، ایک وہ ایسے ہیں، ایک جنہیں خود پر شک ہوتا ہے یا پھر کسی دوسرے انسان کی نظر التفاع کا شوق، اور دوسرے۔ عمر نے سانس بھی روک لیا، ہر شے تھم گئی۔ گلٹی انسان سب کو یقین دلانا چاہتا ہے کہ وہ ایسا ہے، وہ خوش ہے، ٹھیک ہے، مذاق کر رہا ہے، ہنس رہا ہے، بول رہا ہے، اوہ میرے خدا! عمر، تم گلٹی ہو؟ وہ مارے شوق کے جیسے بول ہی نہ پا رہی ہو۔ تمہیں کس بات کا گلٹ ہے؟ آپ کو میری ذات پر تبصرہ کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے؟ مجھے اپنے بارے میں بات کرنا نہیں پسند۔ چلیں، وہ ناگواری سے کہہ رہا تھا۔ تم کیوں گلٹی ہو عمر؟ کیا ہوا ہے؟ حالے نے جیسے اس کو سنا ہی نہیں۔ اب کہ عمر مڑا، اس کے تاثرات میں سختی تھی، مٹھی بھینچ رکھی تھی۔ میں اگر اس دن آپ کے چکر میں جج صاحب کو چھوڑ کر نہیں جاتا تو وہ نہ مرتے۔ وہ بے بسی بھری خفگی سے بولا۔ میری وجہ سے آپ، لیل، حسن اور سارا ہیون سفر کر رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں ذمہ دار ہوں۔ کوئی کچھ کہتا نہیں، لیکن جب میں آپ کو اداس یا مصیبت میں دیکھتا ہوں میرا گلٹ مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ میں ذمہ دار ہوں اس سب کا۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ آپ کے باپ کی موت، آپ کے اغوا، آپ کی ذلت اور ہیون کے بچوں کو ایک بار پھر یتیم کرنے کا ذمہ دار عمر ہے۔ تو ایک حادثہ تھا عمر۔ حالے کے لب بے یقینی سے پھڑ پڑا ہے۔ عمر گلٹی تھا؟ او پلیز! عمر نے بیزاری سے اسے ٹوکا۔ میں کوئی 10 سال کا بچہ نہیں ہوں جسے آپ دلاسا دے رہی ہیں۔ میں جانتا ہوں سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں ذمہ دار ہوں، اور جس نے یہ سب کچھ کیا ہے آئی ایم گوئنگ ٹو میک دیم پے، وہ سرد آواز میں کہہ کر چلا گیا۔ حالے اب بھی بے یقین تھی۔ کیا عمر بھی گلٹی ہو سکتا ہے؟ کیا عمر کے ساتھ بھی مسائل ہو سکتے ہیں؟ بے یقینی۔ حالے کو یونیورسٹی ڈراپ کرنے کے بعد وہ آفس چلا گیا، لیکن یہاں آ کر اسے پتہ چلا کہ شمس آفس میں نہیں ہے۔ اسے حیرت ہوئی تھی۔ اسے شمس کا آفس بھی چیک کرنا تھا، لیکن وہ اتنی جلدی موقع دے دے گا، یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ وہ فائلز میں سر دیے کام میں غرق تھا جب اسے کچھ آوازیں سنائی دی۔ اس نے غور کرنا چاہا اور پھر اندازہ ہوا کہ وہ سفیر کی آواز تھی۔ اسٹینڈ پر سے اپنا کوٹ اٹھاتے ہوئے وہ باہر نکل آیا۔ سفیر کا آفس اس کے آفس کے ساتھ ہی تھا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہونے کے باعث آوازوں کا راستہ کلیئر تھا۔ اس نے قریب آ کر دروازہ دھکیلا تو کھلتا ہی چلا گیا۔ اندر سفیر تھا اور اس کی حالت ایسی تھی کہ ایک پل کو عمر تھم سا گیا، لیکن اگلے لمحے اس کے پولیس والے دماغ نے ساری صورتحال ڈیکوڈ کر لی۔ سفیر پاگلوں کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں گلابی تھی، ٹانگیں اضطرابی کیفیت میں جھلا رہی تھیں۔ وہ اپنی پاور چیئر چھوڑ کر کونے میں رکھے صوفے پر بیٹھا تھا، بالوں کو ہاتھوں میں جکڑے وہ جیسے کسی شے کا طلبگار تھا۔ اور کیا؟ عمر کو جاننے کی ضرورت تھی کہ وہ کیا شے ہے۔ سفیر نے عمر کو دیکھا، وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس نے عمر کو دھکا دینا چاہا، لیکن یہ نہیں ہو سکا۔ اس کے جسم میں توانائی نہیں تھی، اس کے ہاتھ جسم کانپ رہے تھے، اس کی آنکھیں جیسے بہنے والی تھیں۔ دفع ہو جاؤ، جہنم میں جاؤ، وہ لفظ توڑ توڑ کر کہہ رہا تھا۔ میں مار دوں گا، جاؤ جہنم میں جاؤ۔ اس نے ایک بار پھر اپنے ہاتھوں سے عمر کو دھکا دینا چاہا، اب کہ وہ گر گیا۔ اس کی ٹانگیں اس کا بوجھ نہیں سہ سکی۔ عمر نے اسے گرے رہنے دیا اور انٹرکام تک گیا۔ ہاں ظہیر، بات سنو غور سے۔ اجمل چچا جو بیک ڈور پر ڈیوٹی دیتا ہے، اس کے پاس جاؤ اور کہو سفید موتی ڈرگز دے دے گا۔ آگے سے کچھ بولا گیا۔ ٹر کرے گا، آپ بول دینا صاحب نے کہا ہے، ورنہ وہ خود نیچے آ رہے ہیں۔ ہاں جلدی پہنچو۔ اس نے حکم صادر کیا اور سفیر تک پلٹ آیا۔ سفیر کے جسم میں اب جیسے کوئی جان باقی نہیں رہی تھی، وہ بے ناب مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ عمر لب بھینچے اسے اٹھانے لگا، وہ خود کو چھڑا رہا تھا، عمر کے ہاتھ دور ہٹا رہا تھا جب عمر نے ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر رسید کیا۔ سفیر کو ساری دنیا گھومتی محسوس ہوئی۔ اٹھو خاموشی سے، تم میرے باپ نہیں ہو جس کے نخرے برداشت کروں گا۔ سی سرگوشی کرتے ہوئے وہ اسے دوبارہ اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اب کہ سفیر نے مزاحمت نہیں کی، عمر اس کا بازو کندھے پر ڈالے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے صوفے تک لایا اور پھر پھینکنے کے انداز میں اسے صوفے پر ڈال دیا۔
اسی لمحے دروازے سے ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ سفیر کو اس حالت میں دیکھ کر ذرا سے شاکڈ ہوا، لیکن پھر آگے بڑھایا۔ سر کو کیا ہوا ہے؟ وہ واقعتاً پریشان ہوا، ساتھ ایک چھوٹا سا ساشے اس کی جانب بڑھایا اور اس میں سفید ذرات قید تھے۔ کچھ نہیں ہوا، چلو نکلو۔ عمر نے اس کو کھڑکا، اور ہاں، اگر تمہارے منہ سے بھاپ بھی نکلی تو کھوپڑی کھول دوں گا، بیزاری اور سختی سے کہہ کر لڑکے کو دفان ہونے کا اشارہ کیا۔ بیچارہ ورکر اس عزت افزائی کی تاب نہ لاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ عمر واپس مڑا، صوفے کے سامنے رکھے شیشے کی میز پر ان ذرات کو پھیلا دیا، پھر چاوی سے ان کو پیس لیا۔ سفیر بے چینی سے اپنا سینہ، ہاتھ اور کبھی چہرہ مسل رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا وہ خود کو نوچ لینا چاہتا تھا، لیکن سچ شکر اس کے اعصاب مضبوط تھے۔ عمر نے اس کو سیدھا کر کے بٹھا اور میز کی جانب اشارہ کیا۔ سفیر دیوانہ وار میز پر جھکا اور ناک کی مدد سے اس سفید ذرات کو اندر اتارا، پھر سیدھا ہوا۔ سکون، سرور، یہ کیا تھا؟ یہ کیسی دنیا تھی؟ یکدم اسے اپنا آپ ہلکا لگنے لگا، اسے بھی ہلکا، ہوا سے بھی ہلکا۔ عمر ناگواری سے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ بھی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، وہ اس ٹیلنٹڈ آدمی اور قوم کے سرمایہ کو اس طرح ڈرگز کی نظر ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں سفیر پر ترس آیا تھا۔ سفیر اب خود کو پیچھے صوفے پر ڈالے سرور میں تھا۔ وہ ایک الگ دنیا میں تھا، جہاں نہ سوچیں تھیں، نہ حالیں تھیں، نہ شمس تھا، نہ اس کا قاتل ہونے کا گلٹ۔ وہ آزاد تھا، ہلکا تھا، پرسکون تھا۔ اس کی ناک سے خون ایک لکیر کی صورت نکلنے لگا۔ ذرا فاصلے پر کھڑا عمر حیات بس اسے دیکھے گیا۔ سفیر سے جتنی نفرت سہی، وہ اسے اس طرح خود کو ضائع کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ باہر پہلی دھوپ یاسیت سے عمارت کی دیواروں پر گرتی رہی۔ خاموش، لبسیے۔ سلطان ہولڈنگ سے چند کلومیٹر دور ایک کانفرنس ہال میں آؤ تو روشنیوں میں تمہاری آنکھیں چندی آ جائیں گی۔ ڈی آئی جی شمشیر میں اس کے پاس کرسی پر بیٹھا تھا اور اسی کے بائیں طرف ایک ایس پی وجاہت خان اور دائیں طرف شمس سلطان بیٹھے تھے۔ مائکس کی بہتیات، فلیش کی روشنی اور کیمروں کی کھٹاکھٹ کے درمیان ان تینوں نفوس کے بولنے کا انتظار ہر کوئی کر رہا تھا۔ ڈی آئی جی شمشیر نے گلا کھنگار کر بات کا آغاز کیا۔ مہراز سلطان قتل کیس پچھلے 2-3 ماہ سے پورے ملک کے لیے ایک معمہ اور پولیس کی کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان رہا ہے۔ اس نے کہنا شروع کیا تو ہر ایک نے دم ساتھ لیا۔ مہراز سلطان، جسے آپ سب نے ایک فرشتہ، ایک عظیم انسان اور انسانیت کا رہنما سمجھ رکھا تھا، اصل میں حقیقت کچھ اور ہے۔ حالے پیپر دے کر ابھی باہر نکل رہی تھی جب کسی اسٹوڈنٹ کے موبائل سے بڑھتی اس آواز پر ٹھٹک کر رکی۔ سارے اسٹوڈنٹ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یکدم ہال میں شور سا مچ گیا۔ بدتمیزی، سوال، اپنے الفاظ واپس لینے کی باتیں۔ شمشیر نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہنا جاری رکھا۔ در حقیقت مہراز سلطان ہیون کے نام پر ایک بہت بڑی ڈرگ اسٹاک رکھتے تھے۔ ان کے تعلقات ملک کے نامی گرامی منشیات کے اسمگلرز اور پولیس کے اشتہاری ملزم شیر علی، ندیم علی کا بھائی عرف بادشاہ بھائی کے ساتھ تھے۔ کالج کے کینٹین میں برگر کھاتے حسن کے دوست نے جب یہ ویڈیو اس کے آگے کی تو اس کا رنگ سفید پڑا۔ وہ بے یقینی سے گردن نفی میں ہلانے لگا۔ آس پاس بیٹھے طلباء شیم شیم کے نعرے لگا رہے تھے۔ حسن سلطان کو لگا تھا کہ اس کا باپ آج مرا ہے۔ شمس کا سر جھکا ہوا تھا۔ ہال میں پن ڈراپ سائلنس پھیل گیا، لوگوں نے اپنے سانس تک روک رکھے تھے۔ مہراز سلطان اصل میں ہیون پروجیکٹ کی آڑ میں کوئی اور کام کر رہے تھے۔ وہ ڈرگز کی ایک بہت بڑی اسٹاک، جو کہ شیر علی کی اسمگل شدہ ہوتی تھی، اسے اپنے پاس رکھنے اور ہیون کے بچوں اور ہیون ہسپتال کے مریضوں کو انجیکٹ کرنے میں شامل رہے تھے۔ کیونکہ ہیون جانے والے ٹرکس اور گاڑیوں کو چیک نہیں کیا جاتا تھا، سو ہمیں کبھی پتہ نہیں لگ سکا کہ آج تک ہیون کے اندر کیا کالے کاروبار ہو رہے ہیں۔ آج ایک نامعلوم شخص کی اطلاع پر جب ہم نے ہیون کے گودام پر چھاپا مارا تو ہمیں وہاں سے یہ سب ملا۔ اس نے پروجیکٹر کی جانب اشارہ کیا۔ وہاں ہیون کے گودام کی فوٹیج دکھائی جانے لگی۔ گودام میں چاروں جانب پولیس اہلکار پھیلے ہوئے تھے۔ آٹے کے چھوٹے چھوٹے تھیلے نما پیکٹ سے بھرا ہوا گودام اور ہیون میں کام کرنے والے لوگ جو کہ شاکڈ اور بوکھلائے ہوئے لگتے تھے۔ ان کے چہرے غمزدہ تھے، وہ جیسے مارے بے بسی کی کچھ کر نہ پا رہے ہوں۔ سفیر کے آفس میں بیٹھے عمر حیات کے چہرے کے سامنے اس کا موبائل تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں ہر گزرتے لمحے سرخ اور زخمی ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ اس کا گھر تھا۔ یہاں کی عورتیں، بچے، لڑکیاں اس کا خاندان تھے۔ یہ ڈرگز کسی یتیم خانے سے نہیں، اس کے گھر سے نکل رہے تھے۔ وہ خاموش تماشائی کی طرح سب دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ کی مٹھی بھیجتی جا رہی تھی، دل کا کرب ہر گزرتے لمحے بڑھ رہا تھا۔ یہ جھوٹ تھا، سفید کورا جھوٹ۔
یہ ویڈیو اس کے آج صبح ہیون سے نکلنے کے بعد کی تھی۔ وہ کچھ نہیں کر سکا کیونکہ وہ جگہ اب اس کی نہیں تھی۔ اسکرین پر جمی اس کی نظروں میں قہر تھا۔ ہال میں بیٹھا شمشیر اب بھی کہہ رہا تھا، مہراز سلطان کے قتل کا معمہ بھی حل ہو چکا ہے۔ ہماری قابل پولیس نے اپنی جان کی بازی لگا کر دن رات ایک کر کے بالآخر مجرم کو پکڑ لیا۔ اس نے ہال کی ایک جانب اشارہ کیا۔ اہلکاروں کے نرخے میں کھڑا ایک آدمی، اس کے منہ پر سیاہ کپڑا چڑھا تھا۔ شمشیر نے اب دوبارہ پروجیکٹر کی جانب اشارہ کیا۔ وہاں ایک ویڈیو چلنے لگی۔ ویڈیو میں مہراز سلطان کے کیس کا انچارج آفیسر نظر آتا تھا اور اس کے سامنے کمرہ تفتیش میں بیٹھا ایک لمبے تڑنگے قد والا آدمی۔ یہ وہی آدمی تھا جس نے مہراز سلطان کا قتل قبول کیا تھا۔ رفیق ویڈیو میں وہ کہہ رہا تھا، جی صاحب، میں نے قتل کیا۔ میں مہراز سلطان کے ہسپتال والے کمرے میں اپنے بندے کو لے کر گھسا تھا۔ ڈاکٹر کو میں نے دھمکایا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ تمہارا کیا تعلق تھا مہراز سلطان کے ساتھ؟ سب سچ بتاؤ۔ بالکل سچ، افسر سختی سے کہہ رہا تھا۔ رفیق کے چہرے پر آیا پسینہ صاف ہوا۔ اس کے چہرے پر زخم کے نشان تھے۔ وہ گھبرایا ہوا لگتا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے ہارون، شاہد اور نوال بیگم یہی ویڈیو اپنے ٹیب پر دیکھ رہے تھے۔ آج وہ ڈسچارج ہوا تھا۔ ایک بازو پر پلستر چڑھا تھا۔ چہرے پر زخم کے نشان اب مندمل ہو رہے تھے۔ اسکرین کی نیلی روشنی اس کے چہرے کی تاریکی کو ختم نہیں کر پا رہی تھی۔ یکدم اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ حالے کہاں ہیں؟ اس نے نوال کو دیکھا۔ ہارون بیٹے، انہوں نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ نہیں سننا تھا۔ گاڑی یونیورسٹی کی طرف موڑو، اس نے بے چینی سے حکم صادر کیا۔ سر، شاہد سر نے منع کیا۔ گارڈ نے کچھ کہنا چاہا۔ خدا کی قسم اکبر، اگر تم نے اپنے منہ سے ایک لفظ اور نکالا تو تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ ہارون ایسی سختی، ایسی قطعیت سے بولا کہ لمحے بھر کو نوال بھی خاموش ہو گئی۔ صاحب، مجھے مال سپلائی کرنی تھی، آخری تاریخ تھی، لیکن اس بوڑھے کی بیٹی بھاگ گئی۔ لیکن دھندا تو دھندا ہے نا۔ لمبی بات مت کرو، کام کی بات پہ آؤ۔ آفیسر نے اس کو جھڑکا تھا۔ رفیق نے ہاتھ اٹھا کر جیسے معافی مانگی۔ میں نے مہراز سلطان سے کہا کہ مال اٹھوا کر دے دے، لیکن اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا آج اس کی بیٹی غائب ہے اور ہمیں مال کی پڑی ہے۔ صاحب، اب اپنی بھی گندی زبان تھی۔ میں نے بولا بیٹی بھی تیرے کالے کرتوتوں کی وجہ سے بھاگی ہے، تو اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے اٹھ کر میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اپنے فلیٹ میں ٹی وی کے آگے بیٹھی لیل کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ اس نے اپنے سامنے رکھا کافی کا مگ اٹھا کر زور سے ٹی وی پر دے مارا۔ کانچ کے ٹکڑے سارے میں پھیل گئے۔ جھوٹ بولتے ہو تم سب، میرے بابا ایسے نہیں تھے، جھوٹے ہو تم، وہی ذہانی انداز میں چلا رہی تھی۔ اندر سے نشا اس کی پکار پر بھاگتے ہوئی باہر آئی اور وہ اب اسے سنبھال رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے لڑک لڑک کر گر رہے تھے۔ میرے بابا ایسے نہیں تھے، اس کی زبان سے بس یہی الفاظ نکل رہے تھے۔ بس پھر کیا تھا؟ مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے اس کا گلا دبا دیا۔ میرا مقصد اس کو جان سے مارنا نہیں تھا، میں بس غصے میں تھا۔ ویڈیو بند ہو گئے۔ ہال میں بیٹھے لوگ شل اور ساکن تھے۔ کوئی کچھ نہیں کہنا چاہ رہا تھا اور کوئی کچھ سنتا بھی نہیں۔ شمشیر کہہ رہا تھا، مہراز سلطان کے بینک اکاؤنٹ کے ٹرانزیکشن سے ہمیں باقی سارے ثبوت بھی مل گئے۔ مہراز سلطان کے اکاؤنٹ میں کئی بار شیر علی کی جانب سے خطیر رقم ڈلوائی گئی۔ ہیون ہسپتال سے بھی ایک بہت بڑی مقدار میں ڈرگز کا اسٹاک ملا ہمیں۔ ساری تفصیلات اور کاغذات ہم میڈیا کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آخر میں آپ سب سے بس یہی کہوں گا کہ مہراز سلطان وہ نہیں تھے جو ہم سب نے سمجھ رکھا تھا۔ ان کی وجہ سے کئی جانیں گئی۔ انہوں نے کئی لوگوں کو زبردستی ان کاموں پر لگا رکھا تھا۔ تمام ثبوت اور گواہیاں اس جانب اشارہ کرتی کہ اصل قاتل رفیق ہے، اور مہراز سلطان بالآخر اپنے سیاہ اعمال نامے کی وجہ سے اپنے انجام کو پہنچے۔ پولیس اپنا کام کر چکی ہے، اب عدالت کے فیصلے کا انتظار رہے گا۔ شمشیر بول کر خاموش ہوا۔ مائکس کا رخ اب کے شمس کی جانب موڑ دیا گیا۔ سیاہ ٹوپی سوٹ میں ملبوس شمس خاموش سا تھا۔ رپورٹر اب اس سے دھڑا دھڑ سوال کر رہے تھے۔ سر، آپ نے جو ڈاکومنٹس میڈیا کو دیے تھے ان کے حساب سے ہیون 1 سال پہلے آپ خرید چکے ہیں، تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ اسٹاک مہراز سلطان کا تھا، آپ کا نہیں؟ شمس نے گہری سانس لی، گلا کھنگار کر گردن سیدھی کی۔ ہیون پروجیکٹ سے میری وابستگی بس ملکیت کی حد تک تھی۔ میرے بھائی کی موت کے آخری دن تک میرا ہیون سے کوئی تعلق نہیں رہا، اور میرے پاس اس بات کے ثبوت ہیں۔ اس نے ایک فائل اٹھا کر بند کی۔ لیکن آج سے ہیون کا ہر معاملہ میرا معاملہ ہے۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ کے قریب تھی جب کچھ طلبہ نے اس کے گرد ایک دائرہ سا بنا لیا۔ ان کی چہرے پر تضحیک تھی، باتوں میں استہزاء و حقارت سے آلے کو دیکھ رہے تھے۔ اسے لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ یہ نوجوان یونی کے بدنام زمانہ طالب علم تھے۔ میں آج ہیون کے سارے پرانے اسٹاف کو نکالنے کا حکم دیتا ہوں۔ میں آج سے ہیون کے ہر بچے کا باپ ہوں،
آج سے ہیون میرا سلطان سے نہیں مجھ سے تعلق رکھے گا. وہ میرا امپائر ہوگا. میں اسے بس اپنے خدا کے لیے چلاؤں گا. میں ان بچوں کے لیے چلاؤں گا جن کا اس دنیا میں خدا کے علاوہ کوئی نہیں. میں اس بددیانت اسٹاف کے ساتھ کام نہیں کر سکتا. نہ ہی میں اس اسٹاف کے ان سیاہ اعمال ناموں کو معاف کر سکتا ہوں. آج کتنے سالوں بعد عمر حیات کو اپنی آنکھیں گیلی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی. سب کچھ ہاتھ سے پھسل رہا تھا، بھربھری ریت کی طرح. وہ ہیون جسے مہراج سلطان نے بس اللہ کے لیے چلایا تھا، آج اسی ہیون کے حوالے سے ان پر کیسے کیسے الزام لگ رہے تھے. یہ کیسا انصاف تھا؟ یہ شر کیسی چیز تھا؟ یہ حسد کس طرح سگے رشتوں کو چاٹ رہا تھا؟ اس کا موبائل بج رہا تھا. ہیون کی عورتیں، بچے سب شاید اسے کال کر رہے تھے. وہ ان کا عمر تھا، وہ ان کا حیات تھا، لیکن اس کے ہاتھ خالی تھے. اس مضبوط اور بکاؤ سسٹم کے آگے وہ خالی ہاتھ اکیلا تھا. وہ دھیرے دھیرے فرش پر بیٹھتا چلا گیا. ٹھنڈے سفید ماربل اسے اپنی ہڈیاں جمتی ہوئی محسوس ہوئیں. بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے وہ کوئی ڈرا ہوا، ہارا ہوا، خوفزدہ بچہ لگ رہا تھا. اور پھر کئی آنسو ایک ساتھ اس کی آنکھوں سے نکل کر بے توقیر ہوئے. میرے جج صاحب ایسے نہیں تھے. اس کے لب ہولے سے پھڑ پڑائے. مائکس اور فلیش کی چمکتی روشنیوں میں وہ مکروہ شخص اب بھی بولا تھا. میں اپنے بھائی کے تمام اعمال کی ذمہ داری لیتا ہوں. میں ان کی طرف سے اللہ اور اس کے رسول سے معافی مانگتا ہوں. میں اس سسٹم، پولیس اور ہماری عدلیہ سے بھی معافی مانگتا ہوں. میرا بھائی ایک عظیم انسان نہیں تھا، میں آج قبول کرتا ہوں. لاؤنج پہ اپنی ویل چیئر پر بیٹھے یوسف سلطان آنکھوں میں بے پناہ درد لیے ٹی وی کو دیکھ رہے تھے. ان کی آنکھیں بھل بھل آنسو بہا رہی تھیں. مہر مائنڈ کے پاس بیٹھی ان کا ہاتھ تھپک رہی تھی. حسد تمہیں کھا گیا شمس، شر تم پر غالب آ گیا. وہ روتے ہوئے بولے تھے. تم ایک بار پھر ماس نوچنے والے گدھ بن گئے ہو. تمہیں خدا غرق کرے. میرا مہراج ایسے نہیں تھا. تمہیں اللہ غرق کرے. تم نے میرے بیٹے پر ایسے الزام کیسے لگائے؟ تم مردار ہو کر مردہ ہو. وہ اپنے ایک بیٹے کے لیے دوسرے بیٹے کو بددعائیں دے رہے تھے. ان کے عقب میں صوفے پر بیٹھی حسینہ بیگم کے ہونٹ مقفل تھے، آنکھیں خاموش، چپ، جیسے ان میں کبھی پانی آیا نہ ہو. اللہ تمہارے بخت میں ذلت لکھے شمس. انہوں نے آنکھیں موند لی. آج کے بعد ہیون جانے والے ہر ٹرک، ہر گاڑی کی چیکنگ ہوگی، اور سب سے بڑی بات، میں ہیون کو یہاں سے شفٹ کروں گا. یہ ماحول، یہ جگہ اب ان بچوں کے لیے درست نہیں. میں ان بچوں کو اس گھٹن سے نکال کر شہر کے ایک پرسکون حصے میں لے جاؤں گا. اپنے بھائی کے تمام گناہوں اور غلطیوں کے لیے ایک بار پھر معافی، اور اللہ سے بھی معافی چاہوں گا. آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو. اٹھ کھڑا ہوا. لیکن وہ ملک کو چند نئے ہیش ٹیگ اور چند ٹاک شوز کو ایک نئے موضوع دے کر جا رہے تھے. وہ حال سلطان، حسن اور عمر کی زندگی میں ایک نیا بھونچال لے آیا تھا. اس کی شکل اس وقت اتنی مکروہ تھی کہ دیکھنے کا جی نہیں چاہتا تھا. میرے بابا ایسے نہیں تھے، ہجوم سے کہتے ہوئے. اس کی آنکھیں گلابی تھیں، گلا دکھ رہا تھا، لیکن وہ روک نہیں سکتی تھی. وہ کیسے ان بے حس لوگوں کے آگے روتی؟ لڑکی اب اس کی ویڈیو بنا رہی تھی. وہ ایک ایک سے لڑ رہی تھی، ان کے ہاتھوں سے موبائل چھین رہی تھی، وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی. لیکن آج شاید یہ دنیا کا سب سے مشکل کام تھا. مارے بے بسی کے اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں. لڑکے آپ قریب آتے جا رہے تھے. گھیرا تنگ ہو رہا تھا. وہ کسی اچھوت کی تار کی طرح انہیں خود سے ہٹا رہی تھی. معنی خیز باتیں، مکرو کہہ کے، گھٹیا لمس، اور ان سب کے درمیان ایک شخص آیا. وہ جو کہتا تھا کہ دنیا ہے، واقعی وہ دنیا تھا. اس کے بھاری جسامت والے گارڈز لوگوں کے درمیان راستہ بنا رہے تھے، اور وہ ان کے بیچ سے گزر کر حالے کے قریب آ رہا تھا. یکدم ساری آوازیں بند ہو گئی. جملے، کتے، لوگ خاموش نظر آتے. ہر آواز، ہر جملہ بے معنی. ایک آواز تھی جو سکون کی طرح دل میں اتر رہی تھی. ساری دنیا بھی اگر چھوڑ دے تو ہارون شاہد وہ واحد آدمی ہوگا جو تمہارے ساتھ ہوگا. وہ ساتھ تھا. وہ واقعی ساری دنیا کے چھوڑنے پر بھی ساتھ تھا. اس نے بت ہوئی حالے کا ہاتھ پکڑا، اور اس کے گارڈز نے ان دونوں کے درمیان گھیرا بنا لیا. وہ اسی لیے اس ہجوم میں سے گزر رہا تھا. اس کے ٹوٹے ہوئے بازوں میں ریش کے باعث کئی کوہنیاں، کئی کندھے لگے، لیکن وہ اس کا ہاتھ پکڑے بس اس ہجوم کی ذلت سے نکال رہا تھا. حال سلطان نم آنکھوں اور ساکن ہوئے وجود کے ساتھ اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی. زندگی میں آپ کے پاس ایک ہارون شاہد ہونا چاہیے جو ساری دنیا کے چھوڑ دینے پر بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکے. ملک بھر میں ایک ہلچل سی مچ گئی. کئی نامور شخصیات اور سیاستدان، کئی امراء اور ملک کا ہر انسان انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بیان دیتا نظر آتا. ہیش ٹیگ شیم آن یو مہراج سلطان سارے ملک میں گردش کر رہا تھا. ایسے میں کچھ لوگ تھے جو ان کے حق میں بیان دے رہے تھے.
یہ وہ لوگ تھے جن کا ہیون سے مہراز سلطان سے تعلق تھا۔ ہیون کے سارے پرانے اسٹاف کو دھکے دے کر نکالا گیا، اسٹاف بدل گیا، لیکن عمر کی جگہ وہی تھی۔ وہ آج بھی اکاؤنٹنٹ تھا۔ یہ شاید شمس کی ایک یقین دہانی تھی کہ وہ عمر پر اعتبار کرتا ہے۔ عمر حیات کا بنگلہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کوئی بتی آج روشن نہیں تھی۔ وہ سفید ڈریس شرٹ میں ملبوس اپنے کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھا تھا، بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے، بشتے فون سے بے نیاز، ہارا ہوا کمزور عمر۔ یہ وہ عمر نہیں تھا۔ لیل کے فلیٹ کی حالت ابتر تھی۔ کانچ کے ٹکڑے جوں کے توں پڑے تھے، اس کے چھوٹے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں شدید سرخ پڑی تھی، لیپ ٹاپ موبائل سب آف تھا، کوئی کام ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ ٹھنڈے فرش پر بیٹھی تھی، ساکت، غمزدہ۔ فائنلی جی، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، اور آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی۔ پتہ ہے کبھی کبھی نا انسان پر واقعی شر بہت زیادہ غالب آ جاتا ہے، اور جب انسان پر ایک دفعہ شر غالب آ جائے پھر اسے کچھ نظر نہیں آتا، نہ اپنے لوگ، نہ رشتے، نہ پیار، نہ اپنے احساس کرنے والے بہن بھائی، نہ ماں باپ، کچھ بھی نہیں۔ وہ پھر بے حس ہو جاتا ہے۔ اور کیا خوبصورت ڈیفینیشن دی ہے رائٹر نے اس میں کہ خون نوچنے والا گدھ یا ماंس کھانے والا گدھ، جب انسان کی ہوس مال دولت کی یا کسی بھی چیز کی حد سے بڑھتی ہے نا، پھر وہ نہیں دیکھتا سامنے کون ہے۔ پر اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ میں ایسی شر سے اپنے پناہ میں رکھنا، بے شک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا ہمیں۔ آج کی ویڈیو بہت اچھی، اور آج کی جو اسٹوری تھی نا، مطلب جو آج ٹاپک ہم لوگوں نے کور کیا وہ بہت خوبصورت تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ایسا نا آج کل کے دور میں تو بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ جو رائٹر نے لکھا ہے نا، مجھے لگتا ہے ٹو دا پوائنٹ لکھا ہے کہ بچے نا اس عشق، محبت، پیار کے چکر میں پڑھ کے اپنا کیریئر، اپنی لائف، اپنے خوبصورت ٹائم کو اسپینڈ کرنے کے بجائے کسی پروڈکٹیو چیز میں، وہ ایسی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں کہ جس سے نہ ان کو کل کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، اور بجائے اس کے کہ آج جو وہ کر رہے ہیں اس میں بھی ان کو سکون نہیں ملتا۔ اور ایسا صرف لڑکوں کے ساتھ نہیں ہوتا، لڑکیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اگر میں اپنی ٹین ایج بتاؤں، ہر کسی کا ہوتا ہے ایسا، تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ یار اگر میں کسی لڑکی کے ساتھ فرینڈ شپ کر رہی ہوں تو بس وہ میری فرینڈ ہے۔ اب وہ اگر پڑھ رہی ہے تو میں پڑھ رہی ہوں، وہ اگر پڑھائی نہیں کر رہی، وہ گپ شپ کر رہی ہے، کھیل کود رہی ہے، بھاگ دوڑ رہی ہے، تو مجھے یہ ہوش نہیں ہے کہ میں اپنا پڑھوں۔ مجھے یہ ہے کہ یار میں اس کے ساتھ اس کی دوستی نبھاؤں۔ یہ چیز انسان کو بہت زیادہ لاس دیتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان نا اپنی لائف میں کسی نہ کسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر کوئی چھوٹے بہن بھائی ہے تو وہ اپنے بڑے بہن بھائیوں کو دیکھ کر ان سے انسپائر ہوتے ہیں، اور اگر کوئی خود بڑے ہیں لائک میری طرح، جن کی نہ کوئی بڑی بہن ہے، نہ کوئی کزن ہے، نہ کوئی، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں میں اپنے اس طرح کے رشتے ڈھونڈتے ہیں۔ تو میں نے ایسی بہت ساری بیوقوفیاں کی ہیں یار، آپ لوگ کو میں کیا کیا بتاؤں، آپ لوگ کو بتاؤں تو یہ تو پورا ایک ناول ہی بن جائے گا۔ بٹ ہاں، مجھے ہمیشہ سے کریونگ رہی ہے اس بات کی کہ میری کوئی بڑی بہن ہوتی، یا پھر میری کوئی کزن ہوتی، یا پھر ایون دو کہ میری کوئی دوست ہی اتنی اچھی ہوتی کہ جس پر میں ٹرسٹ کر سکوں۔ پر ایٹ دا اینڈ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، صرف ہم ہوتے ہیں اور ہمارا اللہ ہوتا ہے، اور کوئی بھی نہیں ہوتا۔ نہ کوئی ہمیں کسی مشکل سے نکالنے کے لیے آتا ہے، نہ کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے آتا ہے، نہ کوئی ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے آتا ہے۔ جب سے نا میں نے ہوش سنبھالا تھا، یعنی کہ بچپن سے ہی ہم کہہ سکتے ہیں، تب سے میں کتنے سالوں کی تھی، آلموسٹ 20 سال تک میں یہ سوچتی تھی کہ یار جب بھی میں دیکھتی تھی نا جیسے دو بہنیں ہیں، تو وہ اگر آپس میں ان کی اچھی بانڈنگ ہے تو میں کہتی تھی کاش میری بھی بڑی بہن ہوتی تو مجھے بھی وہ اس طرح سے گائیڈ کرتی، مجھے بھی اس طرح سے اپنے ساتھ رکھتی۔ تو میری تو بڑی بہن تھی ہی نہیں، مطلب ہم دو ہی بہنیں ہیں، ایک مجھ سے چھوٹی اور ایک میں۔ تو وہ چھوٹی تھی، وہ اس کا اپنا ہی الگ ایک زون تھا، اور میں بڑی تھی، میرا اپنا الگ۔ جیسے تو میں بچپن سے جو ایک بے وقوفی والی حرکتیں کرتے بچے، سمجھتے نہیں کچھ، اس ٹائپ کی تھی۔ اور وہ تھوڑی سی مجھ سے زیادہ، حالانکہ وہ مجھ سے چھوٹی ہے بٹ وہ مجھ سے زیادہ میچیور تھی، مجھ سے کم ایج میں بھی وہ مجھ سے سمجھداری والے فیصلے اور باتیں کرتی تھی۔ تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ یار میری بڑی بہن ہوتی۔ اچھا وہ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ ایک کزن ہی دے دیتے بڑی، وہ بھی نہیں تھی، بیکاز ننیال اور ددیال دونوں فیملیز میں سب سے بڑی میں تھی۔ میں نے ہمیشہ اس چیز کو اتنا کریو کیا، اور اس چیز کے چکر میں پھر ایسے کرتی تھی کہ کوئی دوست بنا لوں، یعنی کہ دوستیں بھی تو ہوتی ہیں نا اچھی،
ایک جیسے کپڑے پہننا، ایک جیسا کھانا کھانا، ایک جیسا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، سب کچھ. تو ہمارے پڑوس میں بھی اس طرح کا کوئی تھا نہیں کانسیپٹ، اور ویسے ہمارے گھر میں الاؤ بھی نہیں تھا ایسے جانا. تو کیا ہوتا تھا کہ اسکول میں اگر کوئی لڑکی ایسے تھوڑا اچھا بول لے، ہنس لے، تھوڑی مطلب صحیح سے بات کر لے، تو مجھے لگتا تھا کہ یار یہ میری دوست ہے. اسی طرح ہم مدرسے جاتے تھے یا ٹیوشن میں جاتے تھے، تو اگر کوئی اچھا سے بات کر لے تو لگتا تھا کہ یار اس سے بڑھ کر تو کوئی ہے نہیں. پھر وہ بندہ اگر ہمارا خون بھی نوچ لینا تو وہی یار اس کو تو 7 خون بھی معاف والا سین ہوتا تھا. بٹ جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا پتہ چلا کہ ہم نے جس کے لیے اپنے پیپر خراب کیے، جس کے لیے اسٹڈی نہیں کی، جس کے پیچھے ہم بھاگتے گئے ایٹ دا اینڈ وہ سراب تھا. اس میں ریئلٹی کا کچھ تھا ہی نہیں کہ جو ہمیں ایک ہیل کر سکتا ہے یا کچھ بھی. تو میں اپنی زندگی سے اس چیز کا سبق لیتی ہوں کہ جو ہم سے آنے والی جنریشن ہے، لائک ہمارے بچے ہو گئے، بھتیجے بھتیجیاں، بھانجے، کوئی بھی ہو گیا، ان کو اس بات کے بارے میں بتانا ہے کہ یار آپ ہو نا، آپ اپنے آپ میں سفیشینٹ ہو. بس آپ کو آپ کے علاوہ کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ہونی بھی نہیں چاہیے. آپ قابل ہو، آپ اپنے دوست ہو، آپ اپنے سب سے بڑی بات کہ آپ اپنے اللہ سے لگاؤ. ہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ بچپن میں بچوں کو سمجھ نہیں آتا، ان کو ہوتا ہے کہ یار کوئی ہو جس سے ہم بات کریں، کوئی ہو ایک، بٹ ایسا مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسا سوچے نا کہ یار ہم لوگ بوائے فرینڈ بنا لیں گے یا ہم لوگ ایسا کوئی بنا لیں گے جو صرف ہمارا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کل جتنی چیٹنگ ہو رہی ہے نا، کوئی کسی کا نہیں ہوتا. 2 سال 5 سال 8 سال میں لوگوں کا دل بھر جاتا ہے. پھر وہ موو آن کرنے کا سوچتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار اس سے بیٹر آپشن ہے، چلو چلتے ادھر، یہ اس سے اچھا ہے، چلو وہاں چلتے. لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اس بندے نے ہم پہ کتنا انویسٹ کیا ہے. ہم چاہے اپنی طرف 1000% صحیح ہوں گے، اگلے بندے کا تو ہم نہیں کہہ سکتے وہ ہمارے ساتھ اچھا ہے، وہ ہمارے ساتھ صحیح ہے، وہ ہمارے ساتھ لائل ہے. کوئی کبھی کسی کے ساتھ لائل نہیں ہوتا. اور جو عمر حیات نے کیا ہے، مجھے لگتا ہے ہر انسان کو یہ ڈیسیجن لینا چاہیے کہ سب سے بڑھ کر اس کی اپنی اس کی سیلف رسپیکٹ، اس کا کیریئر، اس کی لائف، اس کو سوچو. پھر آپ ایک ٹائم آئے گا کہ آپ اپنے ساتھ خود ہی خوش ہوگے. مجھے ایک ٹائم میں بہت فیل ہوتا تھا کہ یار کاش کوئی ہو جس کے ساتھ میں بات شیئر کروں، کوئی ہو جو میرے ساتھ اسکول جائے، کوئی ہو جو میرے ساتھ مدرسہ جائے، کوئی ہو جو میرے ساتھ ہر بات شیئر کرے، ہم مل کر چیز کھائیں. پر ایک بات اور ہے کہ جب ایسا ہو بھی صحیح، اگر کوئی بائی چانس ہمیں اچھی دوست مل بھی گئی، تو وہ جب ہماری زندگی میں حاوی ہونے لگتی ہے نا ہر چیز میں، تو ہمیں پھر اس سے بھی دل بھر جاتا ہے. مجھے نا لائف میں ایک ایسی دوست ملی، بہت اچھی بندی تھی وہ، مطلب ہر چیز میں اچھی. بٹ نا ایک ٹائم میں مجھے ایسا لگا کہ یار یہ تو مجھ پہ ہر چیز میں حق جتاتی ہے، ہر چیز میں یہ ڈومیننٹ ہوتی ہے. مطلب ظاہر ہے وہ مجھ سے ایج میں بڑی تھی، آلموسٹ ہماری ایج گیپ چیک کرو، اب میری خواہش چیک کرو، اتنی مطلب مجھے شدت سے تھی کہ میرے پاس کوئی ہو. میں نے اپنے سے 20 سال بڑی لڑکی سے دوستی کی، فیمیل فرینڈ کی بات کر رہی ہوں. تو وہ تو پھر باجی ہو گئی. تو باجی مجھے ہر چیز میں نا مجھ سے، میں ظاہر چھوٹی تھی ان سے، تو وہ ہر چیز میں مجھے بتاتی تھی یہ نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، یہ وہ. تو میں تب سوچتی تھی کہ یار میں کہاں ہوں، میری کیا سوچ، میری کیا بات، میری کیا مرضی. گھر میں تو مجھے ایسے کوئی نہیں کہتا، یہ مجھے ہر چیز میں ٹوکتی ہے روکتی ہے، مطلب کہ نہیں. پھر ہم تھک جاتے اس چیز سے. تو ایٹ دا اینڈ یہ کہوں گی کہ جو ہوتا ہے جیسا ہوتا ہے ہمارے حق میں سب سے بہترین ہوتا ہے، اور اللہ کے فیصلے سے بڑھ کر تو کوئی فیصلہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر آپ کہیں پہ بھی ہے نا، فرسٹ پریورٹی آپ کی اپنی ذات ہونی چاہیے. تو فرینڈس بتائیے گا آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی آج کی ہماری، اور آپ لوگ کا فیڈ بیک اور آپ لوگ کی رائے میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. میری طرح کوئی اور بھی پگلا تھا اپنی لائف میں، اور جس کو یہ تھا کہ یار کوئی بہن، کوئی دوست، کوئی احباب، کوئی جاننے والے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ساری زندگی رہتے ہیں، تو وہ اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کرے میرے ساتھ تاکہ مجھے پتہ چل سکے.